بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے خطے کے اندر جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے ایران کے حوالے سے۔ امریکہ نے 28 فروری 2026 کو ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، اس ارادے کے ساتھ کہ 3 یا 4 دنوں کے اندر کھیل ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر موجود قیادت نے نہ صرف یہ کہ ریزسٹنس دکھائی، اس جنگ کا مقابلہ کیا، بلکہ امریکہ کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر برابری پہ بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ پورے حالات کس طرح یہاں تک پہنچے، ان کے پیچھے کیا عوامل کر فرما ہیں، اور اس کا تعلق نیو مڈل ایسٹ پلان کے ساتھ کیسے بنتا ہے، اور دیگر ممالک کا کیا اس پورے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر اکمل کو، جنہوں نے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھنے سے بھی پہلے کہ ابھی ہوا کیا، امریکہ نے کیوں اٹیک کر دیا، اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں، یہ جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں یہ کب سے شروع ہوئیں، کیوں شروع ہوئیں، اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری کیا ہے، کب کب امریکہ نے مطالبہ کیا ایران سے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ہینڈ اوور کریں، اس کی نیگوشیشنز کی ذرا کوئی ہسٹری اگر ہمیں سمجھا دیں۔ جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فاما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ جو آئی تھنک سو سمجھنا چاہیے ہمارے تمام کے تمام سننے والوں کو، کہ ایران NPT کا سگنیٹری ہے، یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے۔ اس کے مطابق یہی ہے کہ ایران بحیثیت ایک ساورن ریاست کے اپنا سویلین نیوکلیئر پروگرام IAEA کی مانیٹرنگ مطلب کے تحت وہ اپنا چلا سکتا ہے۔ اسی کے تحت اس کو اپنی انرچمنٹ کی اجازت بھی حاصل ہے، اس میں اس کے لیے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے۔ اینڈ ایک سول نیوکلیئر پاور مطلب سسٹم یا پاور جنریٹ کرنے کے لیے اپنا اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل لاء کے اندر، انٹرنیشنل سیٹ اپ کے اندر، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے تحت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ امریکہ نے ایران کے اوپر اور ویسٹرن دنیا نے اسی طریقے سے سب سے پہلے جو ہے تو 2000 پرابیبلی ارلی 2002 2003 کے اندر بعض اپوزیشن گروپس نے اس بات کو ایکسپوز کیا یا اس بات کو لیک آؤٹ کیا کہ ایران کے اندر ایک نیوکلیئر پروگرام چل رہا ہے۔ اور اوریجنلی جو ہے تو فرانس، انگلینڈ اور جرمنی نے مل کر اس بات کو یعنی ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کا نیوکلیئر پروگرام کیا ہے، کتنا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاملے کے اوپر پھر بات چیت چلنا شروع کی۔ اس کو P3 نیگوسیشنز کہا گیا۔ 2003 آنورڈس یہ نیگوسیشنز چلی۔ 2007 میں پھر ایران کا نیوکلیئر پروگرام کافی اب میچور ہو چکا تھا، کئی تھاؤزنڈز آف سینٹریفیوجز جو ہیں تو وہ آپس میں کیسکیڈ میں لگا چکے تھے، اور انرچمنٹ کا لیول بھی جو ہے تو وہ سگنیفیکنٹلی حاصل کر چکے تھے۔ اب جو ہے تو امریکہ بیچ میں آ گیا، اور امریکہ نے P6 یعنی 5 جو ہیں تو ویٹو پاور ہولڈر کنٹریز جو کہ سیکورٹی کونسل کے اندر موجود ہیں، پلس جرمنی کو شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ایک نیگوسیشن شروع کی گئی کہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے ایمبیشنز کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا یعنی عوامل کار فرما ہیں، اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو آن دا ٹیبل آ گئی۔ اور اسی چیز کا پھر خاتمہ 2015 کے اندر JCPOA کے تحت ہوا، جس کی کچھ لمٹس رکھی گئیں، کچھ اس میں سن سیٹ کلاز رکھے گئے کہ ایران جو ہے تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 3.75% یورینیم انرچ کر سکتا ہے، اور 15 سال کی جو ہے تو اس میں سن سیٹ کلاز تھا کہ 15 سال کے بعد پھر اس کے پر انرچمنٹ لیول کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ سارا کا سارا جو کانٹیکس ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مطلب اس سب میں جو چیز تھی کہ ایران کا یہ جو سب سے پہلے جو بیچ میں ملک شامل ہوئے نا، فرانس، انگلینڈ اور جرمنی 2003 کے اندر، اور پھر بعد میں امریکہ آن بورڈ آیا، امریکہ نے انہی کنٹریز کو ساتھ میں رکھا ہے۔ پھر ٹرمپ صاحب آئے 2016 کے اندر، 2017 کے اندر ان کے جو ہے حکومت شروع ہوتی ہے،
اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو اوباما دور کے اندر ہونے والی ٹریٹی تھی اس کو ختم کر دیا، کینسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کم و بیش یعنی اس کے بعد ایون 4 سال کے لیے بیچ میں بائیڈن بھی آیا، کہتے ہیں ان دوران نیگوسیشن ہوتی رہیں مگر کسی قسم کی ٹریٹی وغیرہ نہیں بنی۔ پھر اس کے بعد ابھی دوبارہ ٹرمپ بیچ میں آ گیا ہے، پچھلے سال انہوں نے حملہ بھی کیا ہے، اس کے بعد بھی نیگوسیشنز ہوتی رہی۔ پچھلی بار بھی جب حملہ کیا تھا نیگوسیشنز ہو رہی تھی، حملہ کر دیا، اس بار دوبارہ پھر نیگوسیشنز ہو رہی تھی، حملہ کر دیا۔ اینڈ کائنڈ آف جو ہے تو اس قسم کا ایک امپریشن بلڈ ہوا ہے کہ یہ ایک ٹسل چل رہی ہے بٹوین سم تھنگ جو کہ ایران آؤٹ آف دا وے جا کر رولز کو توڑتے ہوئے انٹرنیشنل مطلب جو ہے تو جو ایکسیپٹڈ نارمز ہیں اس کے خلاف جا کر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے تو اس کو جا کر کہیں نہ کہیں پر روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو نیریٹو ہے، امیج بلڈنگ ہے، غلط ہے۔ ایران بحیثیت ایک سوورن کنٹری کے NPT کے سگنیٹری ہونے کے ناطے ایک سویلین نیوکلیر پروگرام رکھنے کا مکمل حق رکھتا ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنا انریچمنٹ پروگرام چلانا چاہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ہیجیمونک اور ایک امپیریلسٹک پروگرام ہے ویسٹ کا، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، ویسٹرن یورپ بھی شامل ہے، جس کے تحت وہ کوئی بھی ایسی انڈیپینڈنٹ طاقت کو سامنے نہیں آنے دیتے چاہتے، کوئی بھی ایسی انڈیپینڈنٹ ریاست کو سامنے نہیں آنا دینا چاہتے جو کہ ان کے ہیجیمونک کنٹرول کے سامنے میں کھڑا ہو سکے، نہ سائنس کے لحاظ سے، نہ انڈسٹری کے لحاظ سے، نہ ہی جو ہے تو اسی طریقے سے کسی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ NPT ہے یا IAEA، جتنے یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک فیلنگ بہرحال امت کے اندر موجود ہے، اور ہمیں ان کی حقیقت بھی پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دوسرے ممالک کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان پہ نظر رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز۔ تو اگر NPT یا IAEA جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بات کہ کوئی اور ایٹم بم نہ بنائے، ہم نے صرف بنایا ہوا ہے، ہم اپنے پاس صرف رکھیں گے، دس از ناٹ یہ کوئی ایکول فوٹنگ کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اگر مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ادارے ہیں وہ باقاعدہ فل فلیج، اور ایران کے کیس میں چونکہ ہم آج ایران کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھ کے نہ صرف نظر رکھی ہوئی تھی بلکہ انہوں نے انفارمیشن لیک کی ہے کہ ایران نے جو کوپریشن کی تھی اس کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ شیئر کی، انہوں نے لیک کی۔ تو ان اداروں کے ساتھ تعاون اور ان اداروں کے ساتھ چلنا تو ویسے ہی میرے خیال میں اپنے آپ کو باندھنے کے مترادف ہوگا۔ ایگزیکٹلی دیکھیں اس میں اصل چیز کیا ہو رہی ہے۔ ایران جس وقت انسسٹ کر رہا ہے کہ اس کا اپنا ایک انریچمنٹ پروگرام رکھنے کا وہ حق بجانب ہے، اس کا اپنا ہونا چاہیے، وہ رکھ رہا ہے، اور یہ کسی بھی انٹرنیشنل لا کی یا انٹرنیشنل نارم کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو کیوں کر اس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس کے مقابلے میں خاص طور پر جو صہیونی طاقت ہے، اسرائیل ہے، اس کا اپنا ایک نیوکلیر پروگرام ہے، اور ایکچولی سب کے سب ویسٹرن پاورز ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ اپ ٹو 160 نیوکلیر ویپنز اس کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر جو چیز موجود ہے، یہاں پر آئی تھنک سو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ سوچنے والے ہیں ان کے لیے اس چیز کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ایران کے اوپر الزام صرف اتنا ہے کہ آخر ایران اپنا ایک انریچمنٹ پروگرام کے اوپر انسسٹ کیوں کر رہا ہے۔ انریچمنٹ پروگرام رکھنے کی وجہ سے ایران کے پاس کسی بھی وقت یہ کیپیبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ 3% کے بجائے 20%، 20% کے بجائے 60%، 60% کے بجائے ویپن گریڈ یورینیم حاصل کر سکے، اور اسے وہ ویپن بھی بنا لے گا۔ چنانچہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایران ضرور جو ہے تو بدنیتی کے ساتھ یہ پروگرام بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ایران چاہے تو وہ یورینیم، انریچڈ یورینیم کسی سے بھی خرید سکتا ہے، اپنا کیوں بلڈ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں جب اپنا پروگرام آپ بلڈ کرتے ہیں، آپ اپنی انڈسٹریل بیس، آپ اپنی جو ہے تو نالج بیس، آپ اپنے جو جتنے بھی مطلب ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے اندر ایک اسکل سیٹ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں جو اس قسم کے انتہائی ایڈوانس سسٹم کو چلا سکے۔ تو یہ آپ کی ٹیکنالوجیکل، آپ کی سائنٹیفک، آپ کی انجینئرنگ جو ہے تو ایک پروگرس ہے جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتے ہوئے اپنی پوری کی پوری اکانومی کو فردر ماڈرنائز کر سکتے ہیں، فردر جو ہے تو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ دس از واٹ امیریکا از اگینسٹ۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ہیجیمونک کنٹرول ہے جس میں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا ملک سامنے آئے جو کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، انڈسٹری کے لحاظ سے ان ہیجیمونک کنٹریز کے خلاف جو ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اپیئر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا IAEA کی بات ہو، جتنے بھی یہ ادارے ہیں، FATF ہے، IMF ہے، اسی طریقے سے میزائل کنٹرول ٹریٹیز ہیں، اسی طریقے سے جو ہے تو آپ کے پاس فضائل مٹیریل کی کنٹرول ٹریٹیز ہیں، یہ سب کے سب دراصل جاسوسی کے ادارے ہیں جو کہ انفارمیشن کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔
یہ IAE ہی تھی جس نے کہ پچھلے سال جو جون کے اندر ہونے والی جنگ تھی اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایران کے اندر کوئی ویپن پروگرام نہیں ہے. ان کو ہر ایک چیز معلوم تھا. یہ سارا کا سارا سمپلی ایک پریمپشن بن گئی امریکہ اور اسرائیل کے لیے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکیں. کہ دیکھیں IAEA نے کہا ہے کہ وہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایران کے اندر ان کا جو انرچمنٹ پروگرام ہے وہ ویپن سسٹم کی طرف ٹارگیٹڈ نہیں ہے. IAEA نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ذیلی شاخ کے طور پر بیہیو کیا اور اس کے ذریعے سے ایک بغیر کسی کنکریٹ ایویڈنس کے بغیر کسی ایکچولی یعنی اپنے ہاتھ میں کسی ایویڈنس کے بغیر ایک ایسا سیاسی بیان دیا جس کی بنیاد کے اوپر ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی اس ٹائم. تو ان اداروں کو ہمیں ہیجیمانی کے امپیریل جو امریکن امپیریل کنٹرول ہے اس کے آف شوٹ کے طور پر اس کے ایکسٹینشن کے طور پر دیکھنا چاہیے, ان سے انڈیپینڈنٹ نہیں. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا یہ بتائیں, چلیں تھوڑا سا ابھی اس اٹیک جو 28 فروری کو امریکہ کی طرف سے اٹیک کیا گیا اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اٹیک کے مقاصد کیا تھے, امریکہ کیا اچیو کرنا چاہتا تھا اٹیک کر کے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا میں نے ایک ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی, خاص طور پر ایران کے نیوکلیر پروگرام کی اور نیگوسیشنز کی اور کون کون سے بیچ میں رہے اور کیا نہیں رہے. میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ تھوڑا سا جو ہے تو میں کہوں گا کہ جو کنونشنلی آپ کو جتنی بھی ڈسکشن نظر آئیں گی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, اس سے بالکل یہ ہٹ کر ہوگا, کیونکہ یہ ایک جیو اسٹریٹیجک نیریٹو کے اندر ٹائیڈ ان ہوگا. اور اس کے مطابق جو ہے تو میں آپ کے سامنے یہ تھوڑے سے پچھلے جو ہے تو 21 سال کی 25 سال کی ہسٹری ہے میں رکھنا چاہتا ہوں. ایران کا نیوکلیر پروگرام, سب سے پہلے تو یہی بات آتی ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ٹائی اپ کرتے ہیں کہ امریکہ کو کیوں کر ضرورت پڑی کہ وہ اس وقت 28 فروری کا جو حملہ کیا تھا یہ وہ کرنے جائے اور اپنے آپ کو اس مشکل کے اندر جو پھنسایا ہوا ہے اس میں وہ پھنس جائے. دیکھیں ویسٹرن جو انٹرنیشنل میں کہوں گا یا جیو پولیٹیکل کہوں گا یا جیو اسٹریٹیجک پالیسی کے اندر ایک انتہائی فنڈامنٹل پرنسپل ہے بیلنس آف پاور کا. اور پچھلے اگر آپ کم و بیش تقریباً 300 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس میں آپ کو یہ بیلنس آف پاور کی تھیوری بار بار مختلف تھیٹرز پر مختلف جو ہیں تو ریجنز کے اندر اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اس وقت بھی آپ کو میں مختلف مثالیں دے سکتا ہوں. چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈز کے اوپر دو علیحدہ فارمولاز استعمال کیے جا رہے ہیں. ایسٹ کی طرف سے جاپان اور ساؤتھ کوریا ہے, ویسٹ کی طرف سے جو ہے انڈیا ہے, اور کوشش یہ تھی کہ انڈیا پلس پاکستان کو آپس میں کمبائن کر کے چائنا کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ایک فارمولا جو ہے تو پریزنٹ کیا جائے. مگر پچھلے سال جو ہے جو مئی والی جنگ تھی اس کی وجہ سے جو ہے تو اس فارمولا کے اندر تھوڑا سا ایک رکھنا سا آیا ہے, بٹ اٹس اے شارٹ ٹرم گلچ. لانگ ٹرم کے اندر پلان یہی ہے کہ چائنا کو ویسٹ سے انڈیا پاکستان کو ملا کر بیلنس آؤٹ کرنا ہے. یہی بیلنس کی پالیسی جو ہے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی چل رہی تھی, جہاں ایک ڈکلیئرڈ, ٹھیک ہے ان آفیشلی بٹ ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور صہیونی ریاست کی شکل میں ایگزسٹ کرتی تھی, اور اس کو اپنے ایمبیشن سے روکنے کے لیے بیلنس کرنے کی ضرورت تھی, اور ایران کے نیوکلیر پروگرام کو سمپلی ایک کاؤنٹر بیلنس کے طور پر پریزنٹ کیا گیا. اچھا ناؤ انٹرسٹنگلی انف یہاں پر جو ہے تو یعنی میں 2003 کا جیسے میں نے کہا 2003 کے اندر سب سے پہلی جو نیگوسیشن شروع ہوئی تھی وہ انگلینڈ, فرانس اور جرمنی کی تھی ود ایران. امریکہ نے اس وقت ایران کے نیوکلیر پروگرام کو وجہ بتاتے ہوئے میزائل ڈیفنس شیلڈ کی پروپوزل کو فارورڈ کیا کہ یورپ کے اندر ایک میزائل ڈیفنس جو ہے تو شیلڈ کو بلڈ کیا جانا چاہیے. اینڈ امریکہ نے جواز دیا ایران کے میزائل اور نیوکلیر پروگرام کا, اور اس نے اپنے جو ریڈار اسٹیشنز ہیں وہ چیک ریپبلک کے اندر لگائے, اور جو اینٹی میزائل بیٹریز تھیں وہ اس نے پولینڈ کے اندر لگائے. اور اس بات کے اوپر جو رشین فارن منسٹر تھے لیوراف صاحب, تو اس نے سرجی لیوراف انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام کس کے لیے ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میزائل اور ریڈار اسٹیشنز جو ہیں تو کس کے لیے بلڈ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی طور پر ایران کے نیوکلیر پروگرام کو جیو اسٹریٹیجکلی امریکہ نے استعمال کیا, نہ صرف اسرائیل کو بیلنس کرنے کے لیے, اس کو اپنے ایمبیشن سے روکنے کے لیے, ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے تو رشیا کے خلاف ایک میزائل شیلڈ کو بلڈ کرنے کے لیے.
اور اس کو بحیثیت تھریٹ کے پروجیکٹ کیا گیا کہ یہ یورپ کے خلاف پروجیکٹ ہے، اور اسی بات کو فردر تقویت پہنچانے کے لیے نیگوسیشنز میں انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کو لایا گیا کہ بھائی یہ اصل میں وہ تھریٹ محسوس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں تو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ نے رشیا کے خلاف اپنے اینٹی میزائل سسٹمز والوں کو ڈپلوائے کر دیا پولینڈ میں اور چیک ریپبلک میں۔ اور اس وقت مطلب یہ بات اتنی گرم تھی کہ رشیا نے باقاعدہ ان کو بحیثیت ایک اگریسو سٹیپ کے ڈکلیئر کیا، اور کہا کہ وہ حق بجانب ہوں گے اگر وہ ان یعنی یہ ریڈار سٹیشنز کو اور میزائل بیٹریز کو اگر جو ہے تو وہ ایک اگریسو موو سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اتنا مطلب وہ چیز تھی۔ تو اس بیلنس آف پاور کے تحت ایران کے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا۔ اچھا، پھر 2015 میں جب JCPOA ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس میں یورپ وغیرہ کے لیے ایک بڑا پرومیننٹ قسم کا رول تھا، بلکہ یہ 5+1 یعنی P6 نیگوسیشنز ان کو کہا گیا تھا، کیونکہ اس میں جرمنی کو بھی رول دیا گیا تھا ادر دین 5 ویٹو پاور والی جو کنٹریز ہیں ان کے علاوہ۔ تو جس ٹائم ٹرمپ آیا اس وقت امریکن فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ نے کوئی بھی جو ہے ریش ایکشن نہیں کیا، کوئی بھی جو ہے تو ایک امپلسو ایکشن نہیں تھا، بلکہ دے انڈرسٹوڈ کہ وہ مقصد پورا ہو چکا تھا جس کے ذریعے سے امریکہ نے رشیا کے خلاف میزائل ڈیفنس ایک شیلڈ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یورپ کا رول بیچ میں نہیں رہا، اور یورپ کو جو ہے تو کٹ ٹو سائز کرنا تھا کہ بھائی آپ کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم کو، انٹرنیشنل ارینا کے اوپر آپ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اور ایکچولی آپ جو لینگویج ابھی سن رہے ہیں ٹرمپ کے ذریعے سے، جو کہتے ہیں نیٹو پیپر ٹائگر ہے، نیٹو کچھ نہیں کر سکتی ہے، اگر مجھے کہیں ضرورت بھی پڑی، امریکہ کو کہیں ضرورت بھی پڑی تو یورپ کچھ بھی نہیں کرے گا، اس چیز کی بنیاد اوباما کے وقت سے پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت سے امریکہ اپنے آپ کو ایک یونی پولر ورلڈ کی شکل میں، ایک سپر پاور کی شکل میں وہ الائن کرنا چاہتا ہے، جہاں پر کہ اس کی طاقت کسی بھی قسم کے انٹرنیشنل آرڈر، کسی بھی قسم کے انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے باؤنڈ نہیں ہوگی، کنسٹرینڈ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایران کا نیوکلیر پروگرام بڑی حد تک امریکن فارن پالیسی کے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی بات یہ اسٹیبلش کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ایران کی فارن پالیسی امریکن فارن پالیسی کے ساتھ انٹیگریٹڈ تھی۔ آپ ایران کے رول کو دیکھیے عراق کے اندر 1991 سے لے کر 2003 کی جنگ تک، 2003 کی جنگ سے بعد عراق کو سٹیبلائز کرنے میں جو شیعہ ملیشیاز ہیں اس کا رول، یعنی عراق کی 60% آبادی شیعہ ہے، اس کو سٹیبلائز کر کے، اس کو ڈوسائل کر کے امریکہ کی جھولی میں ڈالنے میں ایران کا رول ہے۔ ایران کا رول آپ دیکھیے کہ امریکن ایجنٹ شام کے اندر بشار، اس کی حکومت کے خلاف 2011 میں اپرائزنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں تو اپوزیشن جو ہیں گروپس وغیرہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار ہمیں جو ہے تو یہ ظلم اور زیادتی جو کہ پچھلے 50 سال سے چل رہی ہے اور نہیں چاہیے، اور اس رجیم کو ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ نے ایران اور روس کی مدد سے بشار کو بچایا، اور پھر جو ہے تو آلموسٹ اگلے کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13-14 سال کے لیے 2 ملین لوگ شام کی بدامنی کے اندر ہلاک ہوئے، 2 ملین، 20 لاکھ، کس چیز کے لیے؟ امریکن ایک ایجنٹ کو بچانے کے لیے، بشار کو بچانے کے لیے۔ اگین آپ کے پاس جو ہے تو ایرانین فارن پالیسی امریکن جو ہے تو آبجیکٹو کے ساتھ میچ کر رہی تھی، آن لائن تھی۔ پھر یمن کے جو بارڈر ایریاز ہیں، خاص طور پر جو کہ سعودی اور یمن کے بیچ میں یہ انتہائی پہاڑی قسم کے علاقے ہیں، جس سے ہمارے افغانستان کے ساتھ بارڈر وغیرہ بنتا ہے، اور اس میں جو ہیں تو سنی قبائل آباد ہیں، اور ان سنی قبائل کے حوالے سے خدشہ تھا کہ شاید جو ہیں تو یہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے، اور اس سنی ایکسٹریمزم کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یمن کے اندر حوثی قبائل کو انف مطلب جو ہے تو اسٹرینتھ دی کہ وہ پھر یمن کی حکومت کا تختہ بھی پلٹ دیں، اور پھر وہ سنی قبائل کے ساتھ بھیڑ جائیں، اور یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی طاقت کو ضائع کر دیں، زائل کر دیں۔ اور یہاں پہ بھی امریکن فارن پالیسی کے تحت
ایران کے ذریعے سے حوثی قبائل کو نہ صرف اسلحہ پہنچایا گیا بلکہ ان کو جو ہے تو اس قابل بنایا گیا کہ وہ یمن کے اندر جو سنی قبائل ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کر سکیں، ان کو جو ہے تو ایٹ بے رکھ سکیں، تاکہ ان میں اگر کسی قسم کے ایکسٹریمزم، کسی قسم کا جو ہے تو اسلامی پولیٹیکل اسپریشنز وغیرہ ہوں تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہیونگ سیڈ دس، عراق، شام، یمن، لبنان، ٹھیک ہے، غزہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے بٹ آئی ایم ناٹ شیور، ایٹ لیسٹ میرے سامنے سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں گزرا جس میں بندہ کہہ سکے کہ ایران کے ذریعے سے غزہ کے مسلمانوں کو کہیں پر اسسٹ کیا گیا ہو۔ ہاں، ہمیں اس بات کا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ثبوت موجود ہے کہ بی بی نتن یاہو کے کہنے کے اوپر قطر حکومت غزہ حکومت کے لیے اپ ٹو $1 بلین ریلیز کر چکی تھی۔ ان کو قطر یعنی اسرائیلی حکومت خود قطر کے ذریعے سے غزہ کی حکومت کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ تو یہ والا جو پورا کا پورا ایک نیریٹو ہے کہ ایران غزہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ خیر ایک تھوڑا سا ہے۔ بٹ لبنان، شام، عراق، یمن، یہ بنیادی طور پر ایران جو ہے تو امریکن فارن پالیسی کے سیٹلائٹ کے طور پر بیہیو کر رہا تھا۔ پھر 2020 آ گیا، امریکہ کا نیا پلان آیا ہے، ایک نیو مڈل ایسٹ کا پلان آیا ہے، گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان آیا ہے۔ بشار کے مقابلے میں شام کے اندر امریکہ کو کوئی سوٹیبل ایجنٹ نہیں مل رہا تھا جس کے ذریعے سے جو ہے تو اس خطے کے اندر وہ حکومت کر سکے۔ ایک ابھرتا ہوا ستارہ ان کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ امریکہ وانٹڈ ٹو رنگ بیک، ٹھیک ہے نا، ایران کو واپس اپنی نیشنل باؤنڈریز کے اندر جو ہے لمٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب شام سے نکلنا ہے، عراق سے نکلنا ہے، لبنان سے نکلنا ہے، یمن سے نکلنا ہے، اور اس کانٹیکس کے اندر ایران کو پریشرائز کرنا شروع کیا گیا کہ آپ جس کو یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی پراکسی سے ہاتھ کھینچ لیں۔ تو اس کے لیے پھر ایرانی سیکیورٹی سیٹ اپ کے اندر تھوڑی سی ریزسٹنس آئی۔ اس میں خاص طور پر قاسم سلیمانی صاحب ہیں جو کہ آرکیٹیکٹ تھے اس تمام کے تمام سسٹم کے، تو ہی واز پرائمریلی دی ریزسٹنس، اور اس کانٹیکس کے اندر ایرانی حکومت کی مدد کی گئی اور قاسم سلیمانی صاحب کو عراق کے اندر if I remember correctly ان کو جو ہے تو ایک میزائل حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا پلان یہ تھا کہ ایران اپنی نیشنل باؤنڈریز کی حد تک لمٹ ہو جائے گا، صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کی حد تک نیگوشیٹ کرے گا، صرف اور صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ پر اس کی توجہ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی ریجنل پروگرام نہیں ہوگا۔ مگر اسی بیلنس کے اندر وہ چاہتا تھا کہ ترکی کے ذریعے سے شام کو وہ آلریڈی سٹیبلائز کر چکا تھا، ترکی کو تھوڑا سا ایک گریٹر رول دیا جائے گا۔ ترکی، ایجپٹ، سعودیہ اور اسرائیل، ان 4 ملکوں کے ساتھ اس ریجن کی سیکیورٹی کو بیلنس کیا جائے گا، مینٹین کیا جائے گا، اور اسی کو جو ہے تو نیو مڈل ایسٹ پلان کہا گیا۔ اسی کے اندر ابراہم اکارڈ کی بھی بات آ جاتی ہے، اسی کے تحت جو ہے تو خطے کی تمام ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو نارملائز کیا جانا تھا، اور کچھ عرصے کے اندر یہ جو ایک غاصب اور قابض یہودی وجود ہے وہ اس خطے کے اندر نارملائز ہو جائے گا، اور امت، یہ ان کے خام خیالی تھی، ان کا اپنی سوچ تھی کہ امت اس بات کو بھول جائے گی کہ قبلہ اول جو ہے تو صہیونی ریاست کے قبضے میں ہے، کہ امت اس بات کو بھول جائے گی کہ اسرا والمعراج کی جو سرزمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جو سرزمین ہے، وہ اس کے اوپر اگین جو یہ ناجائز وجود ہے اس کا قبضہ برقرار رہے گا، اور مسلمان اس کو اس سے صرف نظر کر لیں گے، اور جو یہود کا اس خطے کے اندر کنٹرول اور اس خطے کے اندر ظلم اور بربریت ہے اس سے مسلمان صرف نظر کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں پر بالکل جس طریقے سے 2 ہمسائے نارملی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں اس طریقے سے یہ رہنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ گریٹر مڈل ایسٹ یا نیو مڈل ایسٹ پلان کے تحت امریکہ نے پروپوز کیا، اور اس کے تحت ایران کے لیے ایک نیا رول رکھا۔ اور اب اس کے اندر ایک اور چیز آ گئی کہ ایران ابھی تک امریکہ کی فارن پالیسی کے لحاظ سے ایک سیٹلائٹ کے طور پر بیہیو کر رہا تھا، اب امریکہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، آپ اور پیچھے جائیں، آپ سیٹلائٹ تو چھوڑ دیں، اب آپ کو ایک کلائنٹ اسٹیٹ بننا پڑے گا، سبسروینٹ اسٹیٹ بننا پڑے گا، انسلیوڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہم آپ کو کہیں گے ویسے آپ نے کرنا ہوگا،
آپ نے نیوکلیر پروگرام رول بیک کرنا ہے، آپ نے میزائل پروگرام رول بیک کرنا ہے، آپ نے جو ہے تو ابھی تک جس طریقے سے آپ کہتے تھے کہ جہاں کہیں آزادی کی تحریک چل رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اپنے تمام جو ہیں تو ان آبجیکٹیو سے، ان ایمبیشن سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹنا ہے، خالی اپنی اکانومی پہ توجہ دیں اور تیل وغیرہ بیچیں، اور جو نامنل سے چیزیں ہوتی ہیں یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، اسپیس ایکسپلوریشن، نیوکلیر ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ ویسٹ کے لیے چھوڑ دیجیے، آپ بس زعفران اگائیں، تیل جو ہے تو نکالیں، دنیا پہ بیچیں اور اپنی اکانومی کو اس کے ذریعے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کے اوپر ایران کے اندر لازمی بات ہے ایک تھوڑا بہت تو ان کو انڈیپینڈنس کا ایک ذائقہ، ایک منہ کو ذائقہ تو لگ چکا تھا، اینڈ دے سیڈ نو۔ اور اس انکار کے اوپر پھر سب سے پہلے جو کوشش کی گئی دسمبر کے اندر ایک پبلک اپ رائزنگ کے ذریعے سے حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ناکام ہو گئی۔ 14 جنوری تک جو ہے تو وہ ناکام ہو چکی تھی، حکومت اپنا کنٹرول بحال کر چکی تھی، اینڈ اس کے بعد جو ہے تو بنیادی طور پر ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس رجیم سے جان چھڑانے کے لیے، اینڈ دے تھاٹ سو کہ اگر رجیم کی ٹاپ لیئر کو ہٹا دیا جائے گا جو کہ اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر ہارڈنڈ ہو چکے تھے اور مزید کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نیگوسیشنز وغیرہ میں بھی نیوکلیر انرچمنٹ وغیرہ سے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، میزائل پر ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور دوسری جگہوں کی یعنی لبنان کی، غزہ کے سیز فائرز کو اپنے انٹرسٹ کے ساتھ وہ نتھی کر رہے تھے، تو امریکہ نے سوچا کہ اگر جو ہے اس رجیم کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو پرابیبلی ان کے بعد والے جو لوگ ہوں گے تو دے وڈ بی اوپن انف کہ وہ پھر امریکہ کی ٹرمز کے اوپر، یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایک کلائنٹ سٹیٹ بن جائے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایک ایجنٹ کنٹری بن جائے کہ جیسے اس کو ڈکٹیشن دی جائیں گی ویسے کرے گا، جیسے امریکہ جب سعودی آتا ہے، قطر آتا ہے، بحرین آتا ہے، عرب امارات آتا ہے، کویت آتا ہے اور یہاں سے ٹریلینز آف ڈالرز لے کے جاتا ہے، پورے پورے جہاز تحفوں میں لے کے جاتا ہے، اور پھر جا کے ان کی بےزتی بھی کرتا ہے کہ یار تمہیں کیا پتا کہ وہ کیسے جو ہے تو میری خوشامد کر رہے تھے، کس طریقے سے جو ہے تو مطلب جو ٹرمپ نے لفظ استعمال کیے تھے وہ دہراتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ ایران بھی اسی طریقے سے کلائنٹ سٹیٹ بن جائے کہ جب امریکہ کہے کہ مجھے اتنے بلین ڈالرز چاہیے، اتنے ٹریلین ڈالرز چاہیے، کہے کہ اچھا آپ نے ایک مانگا ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دو دیتے ہیں۔ اس بات پر ایران نے انکار کیا، امریکہ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑائی اس امید کے ساتھ کہ شاید اگلے لوگ ڈر جائیں گے اور وہ جو ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ امریکہ کی ٹرمز کے اوپر نیگوشیٹ کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کافی تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں سمجھایا کہ کیسے ایونٹس جو ہیں وہ انفولڈ ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا ایک بالکل چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایک مقصد بیان کیا کہ امریکہ کے اندر کچھ لیڈرشپ یہ بات نہیں، سوری ایران کے اندر لیڈرشپ یہ بات نہیں مان رہی تھی کہ ہم ایک کلائنٹ سٹیٹ بن جائیں، تو امریکہ نے ایک اٹیمپٹ کی، پہلے سویلین اپرائزنگ کی کوشش کی اور اس کے بعد ملٹری انٹرونشن کی کوشش کی تاکہ رجیم چینج کی جا سکے، تو مجھے اگر تھوڑا سا سمجھا دیں یہ رجیم چینج کیا ہے، اور اگر لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے تو کیا رجیم چینج ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ایران کے اندر، اس کی ذرا تفصیلات اگر بتائیے گا۔ جی ایکچولی ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، خاص کر وہ لوگ جو کہ تبدیلی اور نظام کی تبدیلی اور ان ایمبیشنز کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ اس بات کو پہچان سکیں، اسٹڈی کر سکیں کہ سمپلی چہروں کی تبدیلی سے رجیمز چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ امریکہ نے بنیادی طور پر ایران کے اندر تقریباً ٹاپ لیئر جو ہے تو، بلکہ ٹرمپ اپنی جتنے بھی وہ گھمنڈ کے اندر آ کر بڑی بڑی بھڑکیں مار رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ٹاپ 3 لیئرز اڑا دیے ہیں، تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ، بلکہ ہم نے جس کو پلان بی کے طور پر رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ میں اڑ گیا، اور اس کے بعد والا بھی جو تھا وہ بھی اڑ گیا، اور بندے ہی سارے ختم ہو گئے ہیں، اور اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بلکہ شروع جس وقت امریکہ نے 28 فروری کو حملہ شروع کیا تھا تو اس وقت تو امریکہ نے یہ بات کہی تھی کہ ناؤ اٹ از اپ ٹو دی ایرانین پیپل، ٹھیک ہے، فار دیم ٹو ٹیک کنٹرول آف دا گورنمنٹ، اور اس کے بعد جو ہے تو اپنے لیے مستقبل کا ایک راستہ چاک آؤٹ کریں۔ سمپلی شخصیات کے بدل جانے سے انسٹیٹیوشنز نہیں بدلتے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے اہم اصول ہے کہ آپ سمپل ایک انڈیویجول کو جو ایٹ دا ٹاپ آف انسٹیٹیوٹ ہو اس کو ہٹا دیں گے، اس سے جو ہے تو
انسٹیٹیوشنز جو ہیں تو وہ نہیں بدل جاتے. انسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنل جو مزاج ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بھی انہوں نے بدل دیے. اچھا اب ہوا کیا بیسکلی, ڈیفینیٹلی تقریباً ہر جگہ کے اوپر آپ کے پاس یہ دو ریالٹیز تو ایگزسٹ کرتے ہی کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اسی طریقے سے دوسری طرف آپ کے پاس سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, سیکیورٹی سیٹ اپ ہے, IRGC ہے, آرمی ہے, نیوی ہے, جتنے بھی سارے کے سارے مختلف ان کی برانچز ہیں ایران کے اندر. ناؤ جو IRGC اور جو سیکیورٹی سیٹ اپ والے تھے, دے ٹک ایون اے فردر ہارڈنڈ اسٹانس کہ بھائی ان لوگوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے تو ہم ان کی قربانی کو کیسے جو ہے بٹرے کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کیسے غداری کر سکتے ہیں. جو ایران کی پولیٹیکل ریمیننگ قیادت تھی, دے تھاٹ سو کہ اچھا ہم پہلے بھی کمپرومائز کر رہے تھے, ابھی بھی ہم نے کمپرومائز ہی کرنا ہے, ابھی بھی ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی اپنی سوچ کو نیشن سٹیٹ کی حد تک ہی لمٹ رکھے ہوئے ہیں. امریکہ کی یعنی ایران کی دونوں پارٹیز, ایون جن کو ہم ہارڈ لائن بھی کہہ رہے ہیں اور جن کو ہم سیاسی قیادت اور کائنڈ آف سافٹ لائن رکھنے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, دونوں کے دونوں اپنے رول کو اسی نیشن سٹیٹ کنسٹرکٹ کے اندر رکھتے ہوئے ہی آگے انویژن کر رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ نہیں کر رہے ہیں. بٹ جو آپ کے پاس اسپیشلی سیکیورٹی سیٹ اپ کے ساتھ, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں, تو وہ بنیادی طور پر اس بات کو یعنی جو پچھلی لیڈرشپ کی پوزیشنز تھیں اس کو پہ ہارڈ لائن اسٹیبلش کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ اس سے ہٹنے کو جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری ہوگی, اینڈ دیٹ کین ناٹ بی ڈن. وی شوڈ ریمین اسٹیڈ فاسٹ, اپنے موقف کے اوپر ہمیں کھڑا رہنا چاہیے. اینڈ اٹ از پینفل, جس طریقے سے امریکہ بھی کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی پینفل ہے کہ یہ تھوڑی سی قیمت ہے جو کہ ادا کرنی چاہیے, اینڈ ایٹ دی اینڈ جو ہے تو ایک اچھا نتیجہ جو ہے موجود ہوگا. مگر یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگین, جو ونیزویلا والا ماڈل تھا کہ آپ نے ایک انڈیویجول کو ہٹایا اور اس کے بعد جو سیکنڈ ان لائن تھا, وائس پریزیڈنٹ تھا, وہ خود جو ہے تو پھر سامنے حکمران بن کر آ گیا اور وہی امریکن ایجنٹ بھی تھا. Now this is where the whole issue comes in کہ آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن کی جو کنٹینیوٹی ہے, جو اس کی انٹیگریٹی ہے, ٹھیک ہے نا, جس وقت تک وہ قائم ہے تو انڈیویجولز بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انسٹیٹیوشن کمپرومائزڈ ہے, اگر انسٹیٹیوشن کے اندر جس طریقے سے ونیزویلا میں تھا کہ پریزیڈنٹ گیا, وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور نیگوسیشن شروع کر دی, انسٹیٹیوشن اگر کمپرومائزڈ ہے تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس رجیم چینج والے فارمولے چلتے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے تو جو لوگ بھی تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, their objective should be to take over institutions. انسٹیٹیوشن کی لیگسیز کو چینج کرنا ہے, ان کی پرسنالٹیز کو چینج کرنا ہے. اس میں صرف اور صرف ایک انڈیویجول کو چینج کرنے کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. یہ وہ بات ہے جو کہ ایران ہمیں ابھی شو بھی کر رہا ہے. وہ بھلے اس کو موزائک ڈیفنس کے ساتھ آپ لے کے جانے کی کوشش کریں کہ کیسے اس نے ایران نے اپنے تمام کے تمام ڈیفنس کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے اور ایک انڈیویجول کنٹرول کو آلموسٹ ان ایفیکٹو کر دیا کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول ٹاپ پہ آ بھی جائے تو جو انسٹیٹیوشنل کنٹرول ہے اس پر جو ہے تو کوئی ایک انڈیویجول افیکٹ نہ کر سکے, کہ یہ انسٹیٹیوشن کا انٹیگریٹی اور اس کے جو پرسنالٹی ہے آئیڈیاز کے لحاظ سے, تو اس میں کسی قسم کی ڈائلوشن نہ آئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں, it cannot happen through just change of faces. مصر آپ کے سامنے ہے, الجزائر, پاکستان کے اندر بھی ایک پارٹی کی حکومت آئی, لوگوں نے کہا تبدیلی آ گئی ہے, اور بہت جلد ہی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں, یہ تبدیلی تو کھوکھلی تبدیلی تھی, یہ تو خالی چہرے بدل گئے, پالیسیز تو وہی ہے, IMF کی پالیسی چل رہی ہے, یونائٹڈ نیشنز کی, امریکہ کی فارن پالیسی چل رہی ہے, وہی جو ہے تو نیو لبرل پالیسیز کے مطابق ہماری اکانومی چل رہی ہے, ہماری سیاست اسی طریقے سے سیکولر بنیادوں کے اوپر قائم ہے, ہم وہی نیشن سٹیٹ کی باؤنڈریز کے اندر بندھے ہوئے ہیں, ہم ابھی بھی امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے کہیں پر ہائرڈ گن ہیں یا ہائرڈ فیسیلیٹیٹرز ہیں. تو خالی چہروں سے تبدیلی نہیں ہوتی, اور امریکہ از لرننگ دس دی ہارڈ وے, ٹھیک ہے. امریکہ جیسی ریاست جو کہ تمام طاقت اکنامیکل ملٹری رکھتے ہوئے بھی وہ جو ہے تو ایک انسٹیٹیوشن کو سمپلی اس بات پر راضی نہیں کر سک رہی یا کنوینس نہیں کر سک رہی کہ یار آپ کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے, آپ کیوں ضد کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بالکل صحیح بات ہے. تو امریکہ کی
یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ریجیم چینج کی پالیسی تھی یا امریکہ ایران کو ایک خاص طرح سے بیہیو کروانے کے لیے جو فورس یوز کی جا رہی تھی، بہرحال وہ ناکام ہوئی. اور ابھی جو وہاں پر جو بھی باقی رجیم کے باقی لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریزسٹ کریں گے. میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو ریزسٹنس ہے. ویسے اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں، میں سمپلی ایک بات یہ بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکن جو فرسٹریشن ہے، مطلب سوال میں ایکچولی یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یار آخر امریکہ کیوں کر اتنا مجبور ہوا 28 فروری کو جو حملہ کیا ہے. ایران کے اندر جو ریفارمز کی موومنٹ کی جو ہسٹری ہے کافی لمبی ہے، اور آلموسٹ جو ہے تو آپ اس کو ٹریس بیک کر سکتے ہیں وہ احمدی نژاد کی 2005 کے اندر جو الیکشنز ہیں اس وقت سے جو ہے تو آپ اس کو، بلکہ اس سے بھی پیچھے جو ہے تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں کہ علی خامنہئی صاحب کا کے الیکشن سے بھی جو ہے تو آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. اور وہ 2005 سے 2009 کے اندر گرین ریولوشن تھا. آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے سال بعد جو ہے تو ایران کے اندر ایک اپرائزنگ آ جاتی ہے، کہیں پہ کسی خاتون کے مر جانے کے اوپر، کہیں پر جو ہے تو پیٹرول کے مہنگے ہو جانے کے اوپر، کہیں پر جو ہے تو ان کی کرنسی کی ویلیو کے گر جانے کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، کہیں پر الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر. ہر 2-3 سال بعد ایران کے اندر جو ہے تو ایک عوامی لہر اٹھتی ہے اور اس کو رجیم جو ہے تو سپریس کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی ہی سلسلے کی آخری میں کہوں گا جو کوشش تھی تو وہ یہ لاسٹ ایئر دسمبر کے اندر تھی، جب اگین ایران کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل آئے. انہوں نے کوشش کی پولیس اسٹیشنز اور بسیج ہیڈ کوارٹرز وغیرہ مختلف جگہوں پر وہ قبضہ کریں اینڈ سم ہاؤ جو ہے تو وہ حکومت کو ٹیک اوور کر سکیں، مگر ریاست نے جو ہے تو انتہائی جبر کے ساتھ اس کو سپریس کیا. ایرانی حکومت خود جو ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی 3700 بندہ اس پورے آپریشن کے دوران ہلاک ہوا، اور اس میں ایکچولی ساتھ میں پولیس والے بھی اور حکومت کے اپنے اہلکار بھی شامل ہیں ادر دین عام لوگوں کے. تو یہ سارا کا سارا ایک پروسیس مسلسل چلتا آ رہا تھا ریفارمز کا ون وے اور دی ادر. اس کو جو یہ کہہ رہے ہیں ایرانی سیٹ اپ یا ایرانی رجیم یا ایرانی گورنمنٹ، اور اس کے اندر ریفارمز لاتے ہوئے اس کو ایک سیکولر اور ایک اکثریتی ڈیموکریسی کی طرف لے کے جانا، کیونکہ ایران کے اندر بھی ووٹ کے ذریعے سے حکومت بنتی ہے. ان کا پریزیڈنٹ اسی طریقے سے آتا ہے، ان کے پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ قانون بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. مگر what the West wants is، جس کے لیے وہ صرف راضی ہو سکتے ہیں، وہ ایک سیکولر بنیاد ہو، ایک سیکولر ریاست ہو، ایک لبرل ڈیموکریسی ہو تو اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. ادروائز جو ہے تو لبرل اور سیکولر ویلیوز کے علاوہ اگر کوئی اور ڈیموکریسی ہوگی تو وہ اس کو ڈیموکریسی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس تمام جو ہے تو میں کہوں گا سافٹ پاور کے ذریعے سے تبدیلی لانے کی کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد امریکہ کا جو نیو مڈل ایسٹ کا پروگرام تھا وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو رہا تھا. ایران جو ہے اپنے نئے رول کو ایکسیپٹ کرنے میں پس و پیش تھا، اور امریکہ چائنا سے اپنی جو مخاصمت ہے، مقابلہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کافی نروس ہوا تھا. اس کانٹیکس کے اندر افغانستان سے نکلا، شام سے نکلنا، اور ایران کو بھی وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ اپنے رول میں چلا جائے، اور ایران نہیں جا رہا تھا. اور امریکہ نے یہاں پر سمپلی اپنی خفت مٹانے کے لیے سمپلی جو ہے فرسٹریٹ ہو کر آخرکار جو ہے تو ان کا کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ان کی ٹاپ لیڈرز کو اڑاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے بعد جو لوگ ہوں گے تو وہ موسٹ لائکلی امریکن ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اینڈ اگین دے فیل ٹو ریکگنائز کہ انڈیویجولس کو چینج کرنے سے انسٹیٹیوشنز چینج نہیں ہوتے. جزاک اللہ خیر. میں جس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ریزسٹنس ہم ایران کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس ریزسٹنس کی طرف امت کا رسپانس اور امت کے ایموشنز کیا ہیں؟ آپ کو کیا نظر آیا اور آپ اس کو ساری چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امت کیا فیل کر رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر. بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، اور خاص کر آئی تھنک سو ہمارے جتنے بھی جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمارے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، ہماری انٹیلیجنسیا ہے، تو وہ تو عوام کو ہمیشہ اسی بات کا الزام دیتے آئے ہیں کہ یار ہماری عوام جذباتی ہے اور یہ جذباتی ڈیمانڈ رکھتی ہے. امیجن کیجئے کہ جس ٹائم فرانس کی حکومت سرکاری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، اور اس وقت ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ یار میں کیا کروں، ہماری ان کے ساتھ $1 ارب کی جو ہے ٹریڈ ہے،
اور اگر ہم فرانس کا سفیر نکالیں گے، جیسے کہ ہماری عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ان کی گستاخی کی وجہ سے ہمیں فرانس کے سفیر کو نکال دینا چاہیے، اور ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ یار اگر میں نے سفیر نکال دیا تو ہماری یورپین یونین کے ساتھ اور فرانس کے ساتھ ٹریڈ ختم ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، اور ہمیں ان معاملات کے اندر بڑی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں جو ہے تو بڑا کیئرفل ہو کر ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں، اور ہم جذباتی فیصلے نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر اہم بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر وزنی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو کرنا چاہیے۔ تو امت، جس کو کہ یہ لوگ جذباتی سمجھتے ہیں، امت بڑے لمبے عرصے سے یعنی ویسٹ کے ظلم کو اور زیادتی کو دیکھتے آ رہی ہے۔ مطلب ابھی ریسنٹ، انتہائی ریسنٹ 2023 میں شروع ہونے والے اکتوبر، یعنی 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ جینوسائیڈ، ہم نے 4K ریزولوشن کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ جینوسائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 70,000 سے لاکھ تک کی ہلاکتیں تو وہ کنفرم کر رہے ہیں، اب تو جو ہے تو 2 سے 4 لاکھ تک کہہ رہے ہیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے تو ہم نے کسی کو انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی ایران کو بھی انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر آ کر ہرمز کو تو بند کیا ہے، مگر جس وقت وہاں پر وہ مسلمان جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہ کیا عظمت ہے تیری، کیا حرمت ہے تیری، مگر اللہ کی قسم ایک مسلمان کے خون کا ایک قطرہ تیری عظمت و حرمت سے بڑھ کر ہے، اس کے لیے جو ہے تو نہ تو نیوکلیر پاور پاکستان حرکت میں آیا، نہ جو ہے تو ہرمز کو کنٹرول کرنے والا ایران حرکت میں آیا، نہ جو ہے تو اہل کنانہ جو ایجپٹ کی جگہ ہے، ایک زبردست ملک ہے، زبردست فوج ہے، نہ وہ حرکت میں آئی، نہ ترکی حرکت میں آیا، نہ کوئی حرکت میں آیا۔ اس وقت امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایک اور مسلمان کے اوپر اپنا ظلم اور جبر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے دن جو حملہ ہوا، اسی حملے کے اندر ایک سکول کے اندر 155 بچیاں جو ہے تو ہلاک ہوئی، اور وہ صرف اور صرف ایکچولی بچے ہلاک نہیں ہوئے، اس میں جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی ڈبل ٹیپ حملہ تھا۔ ڈبل ٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلا حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب لوگ ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں، زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اس وقت جو ہے یعنی فرسٹ ایڈ دینے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کے اوپر ایک اور حملہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اڑایا جائے۔ تو نہ صرف اس اسکول کے اندر جو پڑھنے والے، کیونکہ یہ بچیوں کا اسکول تھا، لڑکیوں کا اسکول تھا، نہ صرف بچیوں کو شہید کیا گیا بلکہ اس کے بعد ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جب ان کے لواحقین، ان کے والدین، بہن بھائی جب وہ آئے تو ان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا گیا اور ان کو بھی ہلاک کیا گیا بیچ میں، ٹھیک ہے۔ 14,000، یہ خود کہہ رہے ہیں، ٹرمپ خود کہتا ہے ہم نے نیوی اڑا دی، ایئر فورس اڑا دیا، لیڈرشپ اڑا دی، یہ اڑا دیا، وہ اڑا دیا۔ 14,000 جو ہے تو مقامات کے اوپر انہوں نے حملے کیے، ان میں یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں، ان میں جو ہے تو ہسپتال بھی شامل ہیں، اور ضرور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر کہ ایک نرس سمپلی جو ہے تو وہ نوزائیدہ بچوں کی وارڈ سے جو ہے تو 3 بچوں کو کیسے وہ گود میں لے کر جو ہے تو وہاں سے بھاگتی۔ ایسی ظلم اور بربریت کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے جب کوئی ظلم کے سامنے کہے بس، تو ڈیفینیٹلی جو ہے تو ہمارا دل خوش تو ہوگا نا، یار کوئی تو کھڑا ہوا ہے نا۔ کیوں یہی بات ہم نے صدام کے ساتھ نہیں دیکھی تھی جب 1990 کے اندر جب امریکہ کے خلاف اس نے کہا تھا کہ یار نہیں، اب تو جنگ ہوگی تو جنگوں کی ماں ہوگی۔ ہم نے اپنے بچوں کے نام صدام رکھے، ہمارے گھروں میں ہمارے رکشوں اور ٹرکوں کے اوپر جو ہے تو صدام صاحب کی قبلہ اول کے ساتھ جو ہے تصویریں تھیں۔ ہم تو ترسے ہوئے ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف جو اپنی مطلب بائبل کو کوٹ کر کر کے کہتے ہیں کہ ہم ارمگڈن کے لیے، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے لیے، نہیں عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوبارہ آنے کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے جنگ ضروری ہے، وہ تو اپنے مذہب کو کوٹ کر کر کے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں، ہمارا قتل عام کر رہے ہیں، خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی تو آیا ہے جس نے کہا کہ بس۔ اس لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بھی آپ کو ظالم کے خلاف کوئی بھی بندہ کھڑا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، عوام اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اس میں اس بات کی بھی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ جو ہمارے درمیان میں اختلاف ہیں، مسلکی اختلاف ہیں، وہ شیعہ سنی کے اختلاف کی بات ہو، وہ جو ہے تو مقلد غیر مقلد کی بات ہو، بریلوی دیوبندی کی بات ہو، جیسے ہی کوئی بندہ ہمیں ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آتا ہے، پھر وہاں پر یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔
حزب اللہ نے اسرائیل کی لبنان کے اوپر 2005 میں حملے کو ریزسٹ کیا، ہمارے لیے ہیرو بن گئے. ابھی دوبارہ جو ہے تو وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہیرو بن جاتے ہیں. ایران امریکہ کو ریزسٹ کر رہا ہے. یہ پوری امت کے لیے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک تمام مسلمانوں کے لیے ایک فخر کا باعث بنتا ہے، خوشی کا باعث بنتا ہے کہ کسی نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی. کیونکہ یہ امت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تعلیمات ہے نا. اور یہ چیز آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی آپ کو بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے. پاکستان میں کہتے ہیں کہ عوام ان جنرل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کسی کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کسی کی حکومت گراتی ہے تو آٹومیٹکلی سمپتھی ووٹ جو ہے تو اپوزیشن کو مل جاتی ہے. وہ بھٹو اس کی بات ہو، شریفوں کی بات ہو، کہ وہ عمران خان کی بات ہو، کیونکہ یہ امت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے. اور جو کوئی بھی ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے امت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک بار پھر امت کو نظر آیا کہ ایک امپیریلسٹ، ایک ہیجیمانک پاور دنیا کے اوپر، یعنی اسے لبنان تباہ کیا، اسے لیبیا تباہ کیا، اسے شام تباہ کیا، اسے عراق تباہ کیا، اسے افغانستان تباہ کیا، اسے صومالیہ تباہ کیا، اور اب جو ہے تو وہ ایک اور مسلم ریاست کو تباہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اس پر بمباریاں کر رہا ہے. اور کسی نے کھڑے ہو کے کہا یار بس. تو دس از دا سینٹیمنٹ جو کہ امت کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جو ہے تو امت کو پہلی بار بڑے عرصے بعد نظر آیا ایک بار پھر کہ ہم امریکہ کو نہ کہہ سکتے ہیں، ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ جو کہانیاں چلائی جاتی ہیں نا کہ یار تمہارا تورا بورا بنا دیا جائے گا، یہ جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یار اگر آپ کرو گے تو آپ کو شام کی طرح ایک خانہ جنگی کے سپورٹ کر دیا جائے گا، کہ آپ کا عراق بنا دیا جائے گا. یہاں تو ہمیں امریکہ گھٹنوں پر نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنے تمام طاقت استعمال کی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے ذریعے سے وہ اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتا. امریکہ کے بحری جہاز ایران کی میزائلوں کی رینج سے باہر کھڑے ہیں بلاکیڈ کے لیے، نہیں قریب آ رہے. ٹھیک ہے نا. ایران کی اس وقت امریکہ نے ایک اور خبر چل رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز، 1200 میل تک حملہ کرنے والے بیلسٹک میزائلز، ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز، جو کہ اس وقت ایکسپیریمنٹل سٹیج کے اوپر ہیں، آپریشن بھی نہیں ہے، ان کو ڈپلوائے کرنے کے لیے ڈیمانڈ کی ہے. ان کی ٹوٹل تعداد بھی جو ہے تو تھوڑی سی ہے. تو ابھی تک جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو ایئر فورس اڑا دی ہے، ہمارے پاس ٹوٹل سپریورٹی حاصل ہے، ہم ایران میں جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 300 میل سے آگے جا کر حملہ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ امریکہ جس کو کہتے تھے کہ یار اس کے خلاف جو کھڑا ہوا اس کا تورا بورا بن جائے گا، آج ہمیں تو وہ کسی اور سچویشن کی نظر آتا ہے، اور امت کو یہ نظر آ رہا ہے. اور امت اس بات کے اوپر جو ہے تو بنیادی طور پر خوشی محسوس کر رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو کہ امریکہ کے خلاف، امریکہ کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اینڈ دس از دی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ امت جو ہے تو کہاں پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل وہ اسٹرینتھ ہے جس کو پہچاننا چاہیے ہمارے پالیسی میکرز کو کہ امت کہاں کھڑی ہے اور امت کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوا صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، ایران کے ساتھ بھی. ایران میں الٹا ایفیکٹ ہوا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ قتل ہوئی، بجائے اس کے کہ عوام جو ہے تو امریکہ کی طرف بھاگتے. نہ یہ عراق میں ہوا تھا جس وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھولوں کا ہار لے کے ان کے پاس آ جائیں گے، نہ اس وقت ہوا تھا، نہ ابھی ہوا ہے. بجائے اس کے کہ عوام ایران کے اندر رجیم سے ٹوٹ کر امریکہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ انتہائی ریپریسو رجیم ہے. ٹھیک ہے، انتہائی ریپریسو رجیم ہے، مگر بجائے اس کے کہ وہ ٹوٹ کر امریکہ کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی رجیم کے ساتھ اور جڑ گئے. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی ہم ظالم کو نہیں مانتے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے اور یہ حقیقت ہے کہ امت ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، اور امت خوش ہے. امت تو چاہتی ہے کہ کوئی لیڈر سامنے آئے اور آ کر استعمار کو اور امریکہ کو اور مغربی ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرے. لیکن پھر میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے آپ سے کہ جب بھی امریکہ نے کسی مسلم خطے کے لیے ایک پالیسی بنائی اور ظلم کرنا چاہا اور کوئی اپنی مرضی کی بات منوانی چاہی، تو امریکہ کے لیے یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اس امت کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی پالیسی جو ہے وہ نافذ کر لی؟ آخر کیوں وہ کامیاب ہوا مسلم خطے میں اپنی پالیسی نافذ کرنے میں؟ دیکھیں، دو باتوں کو میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اس پریمس کے اوپر بلڈ کیا ہے کہ امت اگر اتنا اینٹی امپیریلسٹ ہے تو پھر آخر کیسے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں.
نمبر ایک تو ڈیفینیٹلی امریکہ کو اسی امت میں سے غداروں کا کندھا جو ہے تو وہ میسر رہا ہے. امریکہ افغانستان پہ حملہ کر سکا ہے تو صرف اس وجہ سے کر سکا ہے کہ وہ اس خطے میں 13 بیسز اس نے قائم کی ہیں. اس میں پاکستان شامل ہے، تاجکستان شامل ہے، ازبکستان شامل ہے، کرغزستان شامل ہے اور ایران کا تعاون ساتھ میں شامل ہے. ترکمانستان بھی بیچ میں جو ہے تو موجود ہے. پاکستان میں جو ہے تو 5 بیسز تھی. ہم نے اپنی پوری ایئر سپیس امریکہ کے حوالے کر دی، تمام انٹیلیجنس ایسٹس جو ہیں ان کے حوالے کر دیے. نیٹو سپلائی لائن ہماری سڑکوں کا بڑھغر کرتے ہوئے یہاں سے چلتی رہی ہے. ان کی جو ہے تو پینٹ بٹر اور ڈائپر جو ہیں تو ہماری سڑکوں سے جاتے رہے ہیں. تو یہ ہم جو ہیں تو انہی کے بندوں کو، یعنی جو ریزسٹ کر رہے تھے امریکی حملے کو، غصب کو، قبضے کو، تو انہی کو ہم گرفتار کر کر کے ان کے حوالے کر رہے تھے، بلکہ اس سے ہم ڈالر کمانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اٹ واز تھرو دی ہیلپ، اگین ہمارے غداروں کی مدد کی وجہ سے جو ہے تو امریکہ اپنے ظلم کو مسلم خطوں، مختلف خطوں پر مسلط کر سکا ہے. بھلے وہ عراق کی بات ہو، لیبیا کی بات ہو، یمن کی بات ہو، شام کی بات ہو، افغانستان کی بات ہو، صومالیہ کی بات ہو. یہاں پر امریکہ دیکھیں 10,000 میل دور سے آتا ہے. ابھی آپ اندازہ کیجئے امریکن ایک ایئر کرافٹ کیریئر، ایکچولی ایک ایئر کرافٹ کیریئر نہیں کہنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے میرا خیال کرتا ہے زیادتی کی بات ہوگی. امریکہ کا سب سے ایڈوانس، امریکہ کا سب سے مہنگا $13 بلین ورتھ کا ایئر کرافٹ کیریئر، جس کے لیے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو برٹش ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ تو کھلونا ہے، یہ اس کو کیوں ایئر کرافٹ کیریئر کہہ رہے ہیں. جیرالڈ فورڈ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ، تو وہ کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے دھوبی گھاٹ کے اندر آگ لگ گئی اور اس کے لیے جو ہے تو اس کو مرمت کے لیے اس کو کروشیا لے جایا گیا. ٹھیک ہے، پورا ریڈ سی کراس کر کے، نہر سویز کراس کر کے، میڈیٹرینین میں جو ہے تو پھر یہ گزرا ہے ترکی کے سامنے سے، اور اوپر جا کر جو ہے تو وہ کروشیا جا کر اس کی مرمت ہوئی ہے. پھر وہاں سے واپس آتے دوبارہ میڈیٹرینین سے، نہر سویز سے گزرتے ہوئے ریڈ سی میں ابھی وہ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، امریکہ اس وقت اس کی جو ریالٹی ہے، اس بات کو جو ہے تو میں تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ راؤنڈ اباؤٹ امریکہ کے 10 ایئر کرافٹ کیریئرس ہیں، اور امریکن جو ڈپلائمنٹ پالیسی ہے اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ 1/3 مینٹیننس کے لیے پورٹس میں ہوتے ہیں، 1/3 ٹریننگ ایکسرسائزز کے اندر جو ہیں تو موجود ہوتے ہیں، نئی پود کو، نئی فورسز کو جو ہے تو ٹرین کرنے کے لیے اس کے استعمال میں 1/3 ڈپلائڈ ہوتے ہیں. اس وقت عربین سی کے اندر امریکہ کے 3 جو ہیں تو ایئر کرافٹ کیریئرز ڈپلوئڈ ہیں. ٹھیک ہے، ایک جیرالڈ فورڈ جو ہے تو ٹھیک ہے ریڈ سی کے اندر موجود ہے، مگر یو ایس ایس بش اور یو ایس ایس لنکن یہ دونوں کے دونوں عربین سی کے اندر موجود ہے. امریکہ نے اپنی تمام تر جو ڈپلوئیبل نیوی ہے وہ اس وقت ایران کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ نے تائیوان کا فرنٹ ہے، نارتھ کوریا کا فرنٹ ہے، رشیا کے ساتھ فرنٹ ہے، ساؤتھ امریکہ کا فرنٹ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے تو چھوڑ کر اپنی تمام کی تمام جو ہے تو نیول پاور کو آلموسٹ جو ہے تو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا ہوا ہے ایران کے اگینسٹ. اٹ از تھرو آور اسسٹنس، ٹھیک ہے، ہمارے غداروں کی اسسٹنس کے تھرو یہ ہے کہ امریکہ مسلم دنیا کے کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بھی آپریشن کر سکتا ہے، ان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. امریکی بحری جہاز ہمارے سمندر کے سامنے عربین سی کے اندر موجود ہے، یمن کے سامنے موجود ہے، سعودیہ کے سامنے موجود ہے، ایجپٹ کے سامنے موجود ہے. رہی عوام کی بات، تو دیکھیں عوام کو، جیسے مثال کے طور پر پاکستان اور افغانستان کی بات آتی ہے، اور وہ ٹائم پیریڈ جس میں کہ افغانستان کے اوپر امریکہ کا قبضہ تھا اور وہاں پر ایک ظلم و بربریت کا دور چل رہا تھا، اور امریکہ ہر قسم کا ویپن سسٹم، ڈیزی کٹر اور مدر آف آل بامز اور ڈپلیٹڈ یورینیم اور کون سی چیز جو ہے تو اس سے استعمال نہیں کیے جس کے ذریعے سے وہ عوام کی کمر کو توڑ سکے، ان کی ول کو توڑ سکے، ان کی آزادی کو سلب کر سکے. پاکستان کی عوام کو ان سے توڑنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک بد امنی کی لہر کو چلایا گیا، بم دھماکوں کی ایک لہر کو چلایا گیا. کہیں پر وہ بچی کو کوڑے مارنے والی ویڈیو جو کہ ایک این جی او بناتی ہے اس کو جو ہے تو لوپ میں چلا دیا گیا. کہیں پر ہمارے بھرے بازاروں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے جو ہیں تو اچھے قابل لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو. اس کے ذریعے سے عوام کو آن بورڈ کیا گیا،
امریکہ نے ہارٹس اینڈ مائنڈس کے نام کے ساتھ ایک پوری کمپین چلائی جس میں بلینز آف ڈالرز جو ہے تو انہوں نے خرچ کیے ہیں اس چیز کے لیے کہ مسلمان آبادی، مسلمان ایموشنز، مسلم اسٹریٹ امریکہ کے ساتھ اس کے فارن پالیسی اہداف میں آن بورڈ رہے۔ امریکن ایمبیسیز، ٹھیک ہے، بغداد کی ایمبیسی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بغداد کی ایمبیسی 12,000 اہلکاروں کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بعد امریکہ کی سب سے زیادہ لوگوں والی مطلب ادارہ ہے، لوگوں والی بلڈنگ ہے۔ بغداد کے بعد نمبر 2 اسلام آباد ہے جہاں پہ تقریباً 7,000 بندہ کام کرتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ایمبیسی کے ذریعے سے آپ اس پورے خطے کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہی وہ اڈا تھا جس کے ذریعے سے اس خطے کی تمام آبادی کی مائنڈ سیٹ کو، ایموشنز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور اس کو جو ہے کس طریقے سے افغانستان کے اندر ہونے والے مزاحمت سے توڑا جا رہا تھا، اسے دور کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، ایران کی مزاحمت کے اگینسٹ آپ کے پاس ایک انتہائی سیکٹیرین قسم کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اچھا علی خامنئی صاحب نے کتنے مسلمانوں کو مطلب کی ہلاکت کا ان کے پر دعویٰ ہے، اور نتنیاہو نے کتنے مسلمانوں کا ہلاک کیا ہوگا، اور ان دونوں جو ہے تو برائیوں میں سے پھر کون سی والی برائی زیادہ بڑی ہے؟ تو اس کانٹیکس کے اندر اچھا نہیں، یہ تو شیعہ رجیم ہے اور ہم تو سنی ہیں، تو ہم سنی ہوتے ہوئے جو ہے تو شیعوں کو کیوں جو ہے تو سپورٹ کرنا چاہیے؟ اور اس ٹائم اگر آپ سوشل میڈیا فیڈ کے اوپر دیکھیں تو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد جو ہے تو اس مسلکی اختلاف کو ہوا دیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہی وہ میں کہوں گا اگین امپیریلسٹک ہیجیمونک قسم کے ٹولز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں جس کے ذریعے سے امت کو جو ہے تو توڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں تو ڈیزرو کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ جو ڈاکٹر امت صاحب کے اندر سینٹیمنٹ ہے نا کہ ظلم کے ساتھ، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو اس میں یوزلی ہمیں اس طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی ظالم ہے۔ میں یہاں پر نا کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی ایڈیشن کے اندر اگر آپ نیکسٹ ہمارا کوشچن بھی ایڈریس کر دیں، میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ محتاج ہے، مرہون منت ہے کہ کسی مسلمان ریاست کے حکمران غداری کریں اور وہ امریکہ کا ساتھ دیں۔ اگر تو مسلمان ممالک میں کوئی حکومت، کوئی حکمران غداری کر دے اور امریکہ کا ساتھ دے دے تو ہی صرف وہ مسلمانوں پر اپنا قبضہ قائم رکھ سکتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر اپنی مرضی تھوپ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو خطے سے نکالنا کوئی بہت بڑی بات یا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک ریاست نے یا کچھ حکمرانوں نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ اب ہم امریکہ کو نہ کر رہے ہیں۔ صرف نہ کر دینا، کیونکہ دیکھیں اس کی یہاں پر خود فزیکل پریزنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی مدد سے آ کر اپنی کچھ اڈے بنا لے، اور وہ بھی اگر مسلمان حکمران غداری کر دیں۔ تو ایک تو میں یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی کے ساتھ میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو مسلمان امت ہے اس کا ایک حصہ ہے ایران میں، اور ان کے پاس ایک اسٹریٹجک واٹر ویز ہیں، کچھ ایک خاص جغرافیکل لوکیشن ہے، اسٹریٹ آف ہرموز ہے جہاں سے دنیا کی تجارت گزرتی ہے، اور اس کو انہوں نے کیسے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کیا اور کیسے انہوں نے امریکہ کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو ایک ول جو کہ رجیم کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، اور اللہ نے صرف یعنی صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ول کے اوپر کام کرنے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے اتنی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشنز دی ہیں مسلمانوں کو۔ یہ تو ایک ہمیں ایران کی وار میں اب امت کے اندر اویئرنیس ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی لوکیشنز ہیں، باب المندب ہوگا، اسٹریٹ آف ملاکا ہوگا، سوئز کینال نہر ہے، اس کے علاوہ کچھ لینڈ روٹس ہیں۔ تو اگر مسلمان امت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم امریکہ سے آزاد ہیں، ہم ورلڈ آرڈر سے آزاد ہیں، ہم اپنا ورلڈ آرڈر بنائیں گے، تو کیا مسلمان آئسولیٹ ہو جائیں گے، یا مسلمانوں کے پاس جو یہ لوکیشنز ہیں اس کی وجہ سے ویسٹ آئسولیٹ ہو جائے گا اور تجارت کرنے میں ناکام ہو جائے گا، پوری دنیا کی تجارت مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ جائے گی؟ یہ ضرورت۔ جزاک اللہ خیر جی، زبردست آپ کے آبزرویشن ہے ڈیفینیٹلی۔ دیکھیے ہم تو بڑے لمبے عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، بلکہ جس ٹائم امریکہ نے افغانستان کے اوپر 2001 میں حملہ کیا تھا، پھر اس کے بعد عراق پر 2003 میں حملہ کیا، پھر اس کے بعد لیبیا پر 2011 میں حملہ کیا، ہم تو دیکھیں کتنے عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں
کہ ایکچولی امریکہ نے اپنی ویکنس جو ہے تو شو کی ہے۔ عراق، افغانستان مسلم آبادی اور رقبے کے لحاظ سے چھوٹے ملک ہیں۔ جس ٹائم امریکہ نے افغانستان اور عراق پر 2001 میں 2003 میں حملہ کیا تو ان کی تقریباً 2.5 کروڑ آبادی تھی، اور ایکچولی وہ آبادیاں بھی جو تھیں تو میں کہوں گا فریکچرڈ تھیں۔ عراق کے اندر 60% شیعہ ہے، باقی جو اگر 40% سنی بھی ہے اس میں 20% کرد تھے۔ اسی طریقے سے افغانستان کی بات آتی ہے اراؤنڈ اباؤٹ 40 to 50% پختون ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں۔ تو یہ ڈویژن لائنز بہت سی ایگزسٹ کرتی تھی جس کو کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتا تھا۔ تو عراق 2003 میں عراق پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی تقریباً 2 لاکھ کامبیٹ ٹروپس جو ہیں تو ڈپلوائے کرنے پڑے تھے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فارمولا ہے کہ یوزلی جس ٹائم یہ کامبیٹ ٹروپس کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوج کو لے جانے والے جتنے بھی لاجسٹکس کے ساتھ ریکوائرڈ لوگ ہوں گے، ان کے میسز کو چلانے والے لوگ ہوں گے، ان کی میڈیکل فیسلٹیز کو چلانے والے لوگ ہوں گے، ان کے جو ہے تو اسی طریقے سے جتنے بھی سپورٹ سٹرکچر ہے اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اور یوزلی جو تھم رول ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ سٹرکچر کے اندر آپ کو ہر ایک کامبیٹ پرسن کے مقابلے میں 3 بندے چاہیے۔ یعنی اگر امریکہ 2 لاکھ کامبیٹ ٹروپس ڈپلوائے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے تو کم از کم 5 سے 6 لاکھ بندہ موجود ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ کیجئے، خالی مسلمان دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک، اس کو امریکہ قبضہ کرنے کے لیے اس کو اتنی بڑی ایفرٹ لگانی پڑ رہی ہے، اور ابھی اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ جو ہے تو نہیں کھول سک رہا، اور اس کو کھولنے کے لیے وہ سمپلی جو حربہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے جو کہ زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ایک قلعے کا محاصرہ کر لیں، اور جب لوگ بھوک پیاس سے تنگ آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اینڈ مے بی دیٹس when we can negotiate the fate and future of ہرمز، کہ اس کو جو ہے انٹرنیشنل واٹرز ہونا چاہیے یا اس کو جو ہے تو ایران اور عمان کی سوورن ٹیریٹری ہونا چاہیے، اینڈ دے کین ڈو وٹ ایور دے وش ٹو ڈو ود دیئر سوورن ٹیریٹری۔ اب اس کانٹیکس کے اندر یہ جو چیز ہے کہ امریکہ نے اپنی سب سے پہلی بات یہ انکیپیبلٹی شو کی ہے۔ 3 ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے 3 اسٹرائک گروپس کے ساتھ امریکہ جو ہے تو آیا ہے اور ہرمز نہیں کھول سک رہا، اور اس کو کھولنے کے لیے جو ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ نیگوسیشن کے ذریعے سے کھلے گا، یہ جو ہے تو سیج آپریشنز کے ذریعے سے کھلے گا، کسی ملٹری فورس کے ذریعے سے نہیں کھل سکتا۔ مسلمان جس کے آپ نے مینشن کیا، وہ جبرالٹر کی بات ہو، وہ سویز کی بات ہو، باب المندب کی بات ہو، وہ جو ہے تو ملاکا کی بات ہو، اسٹریٹس آف ملاکا جو کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے بیچ میں ہے، پورا کا پورا افریقہ کا کوسٹ، یہ کہتے ہیں افریقہ کے ساتھ جائیں گے، کہاں سے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، افریقہ کا ایسٹ کوسٹ ہو، ویسٹ کوسٹ ہو، اس کا اچھا خاصا زیادہ حصہ جو ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے، کہاں سے جا سکتے ہیں؟ ان کے جہاز کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں ایگزیکٹلی جو ہے تو مسلم دنیا موجود ہے، نہ تو اوپر سے ہوائی جہاز جا سکتے ہیں، نہ نیچے سے جو ہے تو بحری جہاز جا سکتے ہیں۔ ان کو میں بھی جو ہے تو وہ انٹارکٹیکا کے پاس سے ہو کر بحری جہاز اگر لے کے جائیں گے انتہائی دور دور سے، تو میں بھی دیٹ ول بی دی پاسبلٹی۔ دنیا ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وی آر دی سینٹر آف دی ورلڈ۔ مسلم دنیا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اٹھا لیجئے، یہ دنیا کا مرکز ہے۔ ہمارے ساتھ جو رکھے گا وہ دنیا میں ایگزسٹ کر سکتا ہے، جو مسلم دنیا سے کٹے گا وہ دنیا سے آئسولیٹ ہو جائے گا۔ یہ امریکہ کو فکر ہوگی کہ اگر مسلم دنیا سے اس کو ایگزٹ کیا جاتا ہے، یہ امریکہ کا ڈاؤن فال ہے، یہ امریکہ کا خاتمہ ہے۔ امریکن ایمپائر وڈ اینڈ اگر جو ہے تو امریکہ یہ نیشن سٹیٹس کو سروائیو نہیں کروا سکتا۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ امریکہ کا اصل حربہ، اصل طاقت وہ یہ نیشن سٹیٹ سٹرکچر ہے۔ جس وقت تک ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی ایسپریشنز کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنے سولوشنز کو اس نیشن سٹیٹ پیراڈائم کو، نیشن سٹیٹ سٹرکچر کے اندر محدود کیے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ امریکہ ہی کے غلام رہیں گے۔ وہ ایک دروازہ بند ہوگا، وہ دوسرے طریقے سے جو ہے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ اگر مثال کے طور پر یعنی ایران کی تجارت سوئفٹ کے ذریعے سے روکی بھی تھی، جس وقت تک سوئفٹ سے روکا ہوا تھا، اب اس سے جو ہے تو اس کے پر ایک اور نیول بلاکیڈ لگا دیا کہ تمہارے بحری جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری ٹائم لا کی بات ہے۔ اچھا، میری ٹائم لا کو کوڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہرمز اسٹریٹس کو انٹرنیشنل واٹرز ہونا چاہیے۔ یہ وہ لا ہے جس کا امریکہ نے خود اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا۔ امریکہ نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا، وہ قانون جس کا امریکہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایران کو جو ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ امیجن کیجئے مسلم دنیا ایک پولیٹیکل اتھارٹی میں یونیفائڈ، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک
ملاکا اسٹریٹس ہوں، باب المندب ہو، ہرمز ہو، جبرالٹر ہو، داردنلیز ہو، سوئز کینال ہو، میڈیٹرینین سی، سارا کا سارا، ٹھیک ہے، سارا میڈیٹرینین سی، عریبین سی، ریڈ سی، یہ سب کا سب جو ہے تو ہماری سوورن ٹیریٹریز ہے، ٹھیک ہے. ریڈ سی کے ایک طرف ایجپٹ ہے، دوسری طرف انڈیا، سعودی عربیہ ہے. دیکھیے سیدھی سے عریبین سی کی بات آتی ہے، آپ اس کو ایک طرف جو ہے تو پورا کا پورا افریقہ کا کوسٹ آتا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے. تو دس از دا ریالٹی، دس از دا ریالٹی. اور اس ریالٹی کا انکار جو ہے تو کرنا بنیادی طور پر سمپل اپنے آپ کو امریکی غلامی کے اوپر ہی اکتفا کرنا، اسی پر صبر کرنے کے برابر ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا تو خیال یہ ہے کہ اس سارے کو سننے کے بعد صرف جو ایک چیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ول پاور چاہیے. جو جو لوگ اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں، جو لوگ مسلمان ممالک کے اندر قوت رکھتے ہیں، ان کی ایک ایکشن ہے، ایک ول پاور ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے وسائل سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس زمین کے اندر یا ان کے قدموں میں بچھا دیے ہوئے ہیں. میرا جو آپ سے نیکسٹ اسی کے سیکوینس کے اندر نا ایک نیکسٹ سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ گستاخی کا واقعہ ہو یا چاہے غزہ کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو امت سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں امت کا ایک یونیفائڈ رسپانس نظر آتا ہے. چاہے وہ ایموشنل رسپانس ہو، دعائیں ہوں جو امت کرتی ہے، خیرات کرنا چاہتی ہے، مدد پہنچانا چاہتی ہے، کچھ بھی کرنا چاہتی ہے امت، ہمیں ایک یونیفائڈ رسپانس امت کا نظر آتا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر. یہ جو امت کی یونیفیکیشن ہے، جو امت روحانی طور پر ایک ہے، مجھے یہ سمجھائیں کہ اس امت کو پریکٹیکلی ایک کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یعنی ہم نے کوشش کی، ہم نے ہمارے گزشتہ وقتوں میں OIC کی کوشش کی گئی، اس کے بعد یہ کوئی کچھ قذافی یا آس پاس اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایک کرنسی مسلمانوں کی اپنی بنا لیتے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلم نیٹو کی بات اب چل پڑی ہے، کچھ نے کہا ڈیفنس پیکٹ کر لیتے ہیں. یعنی مسلمان جذباتی طور پر اور فکری طور پر اور روحانی طور پر تو ہمیں ایک نظر آتے ہیں ہمیشہ، لیکن پریکٹیکلی کیوں ایک نظر نہیں آ سکے اور کیا طریقہ کار ہوگا، وہ ذرا تھوڑا سا اگر تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا ہے کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل افیکٹونیس وہ صرف اور صرف اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی جب مسلمانوں کے ریسورسز، مسلمانوں کی مین پاور، مسلمانوں کی اسٹرینتھ کو فوکس کرنے والا، اس کو جو ہے تو اورینٹ کرنے والا ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک پلیٹ فارم موجود تھا خلافت کی شکل میں. اسی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے جو ویسٹرن کولونیل پاورز ہیں، انہوں نے نیشنلسٹک نیریٹیوز، نیشن سٹیٹ کا سہارا لیا. خلافت کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے ہمیں جو ہے تو اس کے مقابلے میں OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، دے دیا گیا، جو کہ بنیادی طور پر رائٹ آفٹر یعنی 1924 میں مصطفیٰ کمال نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا. 1926 کے اندر جو ہے تو رابطہ العالم الاسلامی کے نام سے ایک آرگنائزیشن کا اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، مسلمانوں کا آپس میں، ٹھیک ہے نا، اب یہ فارمولا سمجھیے اور جانیے اور پہچانیے کہ کہا کیا جا رہا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک عقیدے کے فالوور ہونے کے ناطے اسلامی بھائی چارے کے تحت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. چنانچہ افغانستان ایک مسلم ریاست ہے، پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، چنانچہ ان دونوں کے درمیان میں بھائیوں جیسا ایک تعلق ہونا چاہیے. پین اسلامزم سے کہا گیا کہ مسلم ریاستیں، مسلم قومیتیں ہوں، اور وہ قومیتیں جو ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسلامک ایموشنز کے ساتھ کچھ تعاون کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آپس میں کامن فیکٹرز کو ڈھونڈیں، کامن انٹرسٹ کو ڈھونڈیں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں. چنانچہ وہ کامن ایشو جو ہے تو ہو سکتا ہے فلسطین کا معاملہ ہو، وہ کامن ایشو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر ان کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے. اسلام کہاں گیا؟ اسلام تو ہمیں جو سلوشن دے رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا بوئی الخلیفتین، دو خلیفہ کی بیعت ہو جائے، فقتلوا ایدہما، مطلب ان میں سے بعد والا ہے آخرہما، ان میں سے جو بعد والا ہے اس کو قتل کر دو.
مطلب کیا ہے؟ خلیفہ مسلمانوں کی پولیٹیکل اتھارٹی ہے. اسلام ہمیں جو ہے تو پولیٹیکل اتھارٹی کی ڈویژن سے منع کر رہا ہے، اور اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور ان کی پولیٹیکل اتھارٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم خود ہی ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. کچھ لوگوں نے جو ہے تو ریاست کے وجود سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے افضل تھے، ہم نے جو ہے تو ان کی پولیٹیکل اتھارٹی کو مان لیا تھا، اب ان کے بعد تو ہم سب برابر ہیں، اس لیے ہم کسی کو جو ہے تو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا راستہ خود ہی نپٹ لے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں گروپس کے خلاف فوجی طاقت کو استعمال کیا. جہاں جھوٹے نبی موجود تھے، جہاں مرتدین موجود تھے، وہیں پر یہ لوگ بھی موجود تھے جن کے خلاف جنگ بحیثیت، یعنی ان کو باغی ڈکلیئر کر کے استعمال کی گئی کہ پولیٹیکل یونٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ اسلام کی فرضیت میں سے ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں متحارب ہوں تو ان میں صلح کرا دی جائے. اسی آیت کو کہ اگر آپ تفسیر کو دیکھیں، اسی آیت کے استدلال کرتے ہوئے باغیوں کی سرکوبی کا جواز اسٹیبلش کیا جاتا. یہی ایگزیکٹ وہ ریالٹی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں تھی، کہ ریاست کی انٹیگریٹی، ریاست کے اتحاد، ریاست کی یونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ اگر ریاست کی ریٹ سے باہر جا رہا ہے، he has to be brought back into this writ of the state. یہ اسلامی احکام ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج ہمیں سپرفیشل قسم کی یونٹی کی طرف بلایا جاتا ہے. ہمیں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہماری نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں تو ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں. اسلام نے کب کہا ہے کہ ہماری نمازیں ایک جیسی ہونی چاہیے؟ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ثابت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں پر مختلف طریقوں سے نماز پڑھی. ٹھیک ہے؟ یہ سپرفیشل قسم کی ڈیمانڈز کہ جب تک سب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسے نہیں ہو جائے گی. نہیں، اسلام آیا ہی انسانوں کے لیے ہے، اور انسان کے اندر رائے کا اختلاف ہونا ایک نیچرل، ایک فطری بات ہے. اسلام نے ڈیمانڈ نہیں کیا. اسلام کے اندر سمپل ایک ڈیمانڈ ہے یونٹی کے لیے، وہ ہے عقیدے کی یونٹی، یعنی امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت. یہ وہ بیس لائن ہے جس کے اوپر جتنے لوگ موجود ہیں تو پھر سارے کے سارے، یا پھر وہ باتیں جو کہ اسلام کے قطعیات میں سے ہیں، اس کے اوپر جو کوئی اگریڈ ہے وہ سب کے ساتھ مسلمان ہے. اس یونٹی کو اسلام نے پریکٹیکلی جس چیز سے ریپرزینٹ کیا ہے تو اس کو خلافت کہتے ہیں. اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے نائب تھے، ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس لیے خلافت جو ہے تو وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کے اندر قائم کی گئی ریاست کی خلافت ہے، اس کی نیابت ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ہے. تو خلیفہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دو خلفاء کی بیعت ہو جائے بعد والے کو قتل کر دو، دس از دی ایویڈنس. صحیح مسلم کی یہ صحیح حدیث ہے کہ مسلم دنیا کے اندر سیاسی ڈویژن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ یہ وہ یونٹی ہے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ ٹو. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت اگر آپ مثال کے طور پر ایران کے اوپر اگین امریکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح چڑھ دوڑا ہے اور اپنی تمام تر قوت استعمال کر رہا ہے، 3 ایئر کرافٹ کیریئرز، 3 اسٹرائک گروپس لے کر آیا ہے. اس میں سے ایک اسٹرائک گروپ جو ہے جو جیرالڈ فورڈ پڑا ہے، اس کی ڈپلائمنٹ کو جو ہے تو تقریباً سال ہونے لگا ہے. اور امریکن اپنے پروٹوکولز کے مطابق کوئی بھی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو 6 مہینے سے زیادہ ڈپلوائے نہیں ہونا چاہیے، کہ اس کے اندر ٹیکنیکل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. مورائل علیحدہ بات ہے. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ پلمبنگ ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ امریکی فوجی احتجاجاً اپنے ٹوائلٹس کے اندر اپنی ٹی شرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں تو وہ ڈال دیتے ہیں جس سے کہ وہ بند ہو جاتا ہے. تو وہ جو پلمبنگ ایشوز آ رہے ہیں وہ مورائل کے ایشوز ہیں کہ ان کے اپنے فوجی احتجاج کر رہے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہو، کبھی ادھر بیچتے ہو کبھی ادھر بیچتے ہو. 6 مہینے بعد ہماری ڈیوٹی ختم ہونی تھی، ہماری روٹیشن آنی تھی، ہماری روٹیشن نہیں آئی ہے، ہمیں روٹیشن پہ تو بھیجو نا. کیا کوئی ہے جو اس طریقے سے سوچ سکے، جو آؤٹ آف دس جو نیشن سٹیٹ کے پنجرے ہیں، زنجیریں ہیں، اس سے باہر سوچ سکے کہ یار امریکہ کو ہم نے دور کرنا ہے؟ کیا پاکستان اور ایران کے اندر جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کیا ان میں کچھ سوچنے والا ہے کہ یار ہمارے پاس اسلام کا دیا ہوا فارمولا موجود ہے، لیٹس گیٹ ٹوگیدر اپون دس ایشو، لیٹس یونیفائی ٹوگیدر، امریکہ کو اس خطے سے نکالیں، اس خطے کی سیکیورٹی کے جو ہے تو ہم ضامن بنیں، اس خطے کو یونیفائی کریں ایک جو ہے تو پلیٹ فارم کے تحت، اور پھر جو ہے تو مراکش سے انڈونیشیا تک کو یونیفائی کرنے کے لیے ایک پوری کا پورا ایک فریم ورک پرووائڈ کیا جائے.
جس پر کہ مسلمان جمع ہو سکے. اور یہ اسلام کے عقیدے سے نکلا ہوا فریم ورک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کسی ویسٹرن فلاسفر کا دیا ہوا فریم ورک نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے کہ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے. امیجن کیجیے, کمپیئر دا ٹو ریالٹیز. ایک طرف آپ کے پاس ایران کی ریاست, ایران کی عوام, ایران کے لوگ جو 2005 سے مسلسل مختلف قسم کی سینکشنز کے تحت ہے, ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. دوسری طرف امریکن ایئر کرافٹ کیریئر جس کی ڈپلائمنٹ میں چند مہینے کا اضافہ ہو گیا اور اس کے فوجی احتجاج کر رہے ہیں اپنے ٹوائلٹ جو ہیں سٹف کر کے کہ یار ہمیں واپس بلاؤ, کتنا عرصہ ہمیں یہاں پر ڈپلوائڈ رکھو گے. یہ دو قومیں آپس میں لڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, 2005 20 سال سے مسلسل مختلف قسم کے سینکشنز کا ایران سامنا کر رہا ہے, اور یہاں پر ایک وہ ریاست ہے جس کے فوجی سمپلی چند مہینے زیادہ ڈپلوئے رہنا برداشت نہیں ہو رہا ان سے. کیا یہ ویژن, اپرچونٹی, یہ موقع نظر آ رہا ہے کہ یار دس از واٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کے لیے تیار کیا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو جمپ ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ ٹریپس کو پہچانیں. مسلم یونٹی is only represented by the خلافہ. مسلم نیٹو نہیں, ڈیفنس پیکٹس نہیں. ہم نے بغداد پیکٹ کر کے دیکھا تھا نا, کیا ہوا. ہم نے جو ہے تو RCD کر کے دیکھا تھا نا, کیا ہوا. ہم نے ECO کیا, ہم نے دیکھ لیا نا. شنگھائی تعاون ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. جب تک یہ نیشن اسٹیٹس کی باؤنڈریز موجود ہیں, ویسٹ کا تسلط, ویسٹ کا ظلم, ویسٹ کی مختلف قسم کی میں کہوں گا سازشیں, یہ کنٹینیو رہیں گی. ہمیں ان تمام پلیٹ فارمز کو چھوڑ کر اسلام نے جو فارمولا دیا ہے یونٹی کا, ہم نے اس کی طرف جانا ہوگا. اور یہ جو سپرفیشل فارمز آف یونٹی کا جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جب تک ہماری نماز ایک جیسی نہیں ہوگی, لباس ایک جیسا نہیں ہوگا, جس وقت تک عقیدے کی فروعات, عقیدے کی اصل تو ایک ہے مگر عقیدے کی فروعات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. حالانکہ یہ ڈیمانڈ اب کسی بھی اور, یعنی پختون نیشنلزم کی بات آتی ہے, آپ کے پاس 6 قسم کی جماعتیں کام کر رہی ہوں گی. بلوچ نیشنلزم کی بات آتی ہے, 16 قسم کی جماعتیں کام کر رہی ہوں گی. سندھی نیشنلزم کی بات آتی ہے, بہت سارے, کرد نیشنلزم, ترک نیشنلزم, اسی طریقے سے کوئی عرب نیشنلزم کی بات کریں, بہت سارے آپ کے پاس آرگنائزیشنز ہوں گی. کوئی یہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا پہلے ایک جگہ پر تو آ جاؤ, پھر اس کے بعد جو ہے تو تم اپنے حقوق کے لیے اور اپنے جو ہے تو ریکگنیشن کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے متحرک ہونا. مگر یہ صرف اسلام کے لیے کیوں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ اسلام کی یونٹی کی بات آتی ہے, کہتے پہلے نماز تو ایک کر لو نا, پہلے ایک مسجد میں تو جمع ہو جو نا, کبھی تم ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے. تو اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ کی نماز ایک طرح ہونی چاہیے؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ کا اختلاف نہیں ہو سکتا؟ ہم اصل میں ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں یونٹی کا مطلب کیا ہے. جیسے آپ نے ایکسپلین کیا, یونٹی سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی لینڈز, مسلمانوں کی ریسورسز, مسلمانوں کے مین پاور ایک پولیٹیکل اینٹی کے انڈر آ کے مینج ہوں. مسلمانوں کی یونٹی, اور یہ وہ اوریجنل کانسیپٹ ہے جو کہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. یہ وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے, جس کی بدولت ہم کفار کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بعد ہم اپنے تمام مقبوضہ علاقے آسانی سے آزاد کروا سکتے ہیں. اور کفار ہمیشہ رخنہ ڈالتے ہیں, ہمیشہ یہ کوئی چال چلتے ہیں کہ ہم اس اصل حل کی طرف نہ آئیں. تو ہمارے سامنے جب بھی امت کے اندر جب بھی یہ تڑپ بیدار ہوتی ہے, جب بھی امت اس طرف سوچتی ہیں آنے کا کہ ہم خلافت کی طرف آئیں, ہم ایک سنگل پولیٹیکل اینٹی کے انڈر اپنے لینڈز اور ریسورسز کو مرج کر لیں, جب بھی امت اس طرف آتی ہے تو وہ ہمارے سامنے ایک فالز, جیسے آپ نے فرمایا سپرافیشل یونٹی کا کوئی ایک ایجنڈا کھڑا کر دیتے ہیں, چاہے وہ OIC کی صورت میں ہو, چاہے وہ اسلامک پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ 34 ممالک کے فوجی اتحاد ہو جس کا ہم نے دیکھ لیا, چاہے وہ کوئی کسی طرح کا پلیٹ فارم جہاں پر نیشن سٹیٹ برقرار رہے اور مسلمان ایک دوسرے سے تعاون کریں. یہ جھوٹ پر مبنی ایک صحرا ہے جس کے اندر مسلمانوں کو چلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, اور ہم اس صحراب میں چلتے چلتے آخر میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تب تک پستے رہیں گے, تب تک ظلم میں رہیں گے, تب تک امریکہ اپنی پالیسی نافذ کرتا رہے گا, جب تک کہ ہم اپنے تمام علاقوں کو اور تمام وسائل کو ایک پولیٹیکل اینٹی کے اندر یعنی خلافت کے انڈر نہیں لے کر آ جاتے.
ڈاکٹر صاحب میں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس پروگرام کے اینڈ کی طرف صرف آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، مسلم امت کے لیے اور مسلم امت کے طاقتور لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے کیا کیا پیغام اس پوری ایپیسوڈ میں سے نکلتا ہے؟ دیکھیں سمپل، میں ایک چیز جو رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا خیر وہ لاسٹ والے پوائنٹ کے پر میں ایکسپینڈ کرتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ بعض کا جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، خلافت کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یوں لیا جاتا ہے کہ ایز ایف کہ ایک بندے کی پسند ناپسند، ایک بندے کی انا، ایک بندے کی ضد جو ہے تو تمام لوگوں پر مسلط کر دی جائے. اس کا مطلب خلافت کا یہ ہے نہیں. دیکھیں خلافت کا مطلب جو ہے تو یہی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کو، ہماری ریڈ لائنز کو، ہمارے تعلقات کو مینج صرف اور صرف قرآن و حدیث کے احکام کی بیسس پہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں. ٹھیک ہے. خلافت جو ہے تو ایک فریم ورک ہے، ایک سسٹم ہے، اسٹیبلشز اے ریلیشن شپ بٹوین دا رولڈ اینڈ دا رولر. ٹھیک ہے. یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جو ہے تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر چیز ہے. نا جو مین چیز ہے، اگین ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے انالسٹ کو، ہمارا NDU ہے، ہمارا اسٹاف کالج کوئٹہ ہے، اسی طریقے سے ایران کے اندر، اسی طریقے سے جو ہے تو ایجپٹ میں، اسی طریقے سے ترکی میں مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ساری جگہ ہیں. یہاں پر ہمارے بڑے ذہین لوگ جو ہیں تو جمع ہوتے ہیں، برین سٹارم کرتے ہیں، وار گیمز کرتے ہیں، پالیسی پیپرز لکھے جاتے ہیں، ہمارا جو ہے تو باقاعدہ فیوچر کے لیے پریڈکشنز کی جاتی ہیں کہ 5 سال میں کیا ہوگا، 10 سال میں کیا ہوگا، ساری چیزیں کی جاتی ہیں. مگر اس کے لیے ایک فاؤنڈیشنل جو ہے تو یعنی پرنسپلز قائم کیے جاتے ہیں جس کے اوپر وہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بحیثیت ایک نیشن اسٹیٹ کے، مثال کے طور پر ایون ایران کے لیے بحیثیت ایک نیشن اسٹیٹ کے، ایک گلوبل کمیونٹی جو کہ رولز کے اوپر چل رہی ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے واٹ آر دی ڈفرنٹ آپشنز جو کہ وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، چل سکتا ہے. اگر کیوں کر یہ انٹرنیشنل آرڈر جس کو امریکہ خود جوتے کی نوک پہ رکھ رہا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نیٹو ختم کرنا ہوگا، اگر کیوں کر یعنی وہ آرگنائزیشن جس کے لیے یورپین یونین اس ٹائم کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنا نیٹو خود ڈیوائز کرنا ہوگا، امریکہ آیا ہے، فرانس، انگلینڈ، جرمنی اپنا فاصلہ رکھ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا اپنا ایک جیو پولیٹیکل آبجیکٹو ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے تو وہ اپنی ہیجمانی ایون یورپ تک پر جو ہے مسلط کرنا چاہ رہا ہے. کینیڈا کا پرائم منسٹر تقریباً روتے ہوئے گیا ہے کہ یار ہم نے جو چیز یہ رولز بیس آرڈر تھا آج ختم ہو گیا ہے اور اب جو ہے تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کے ساتھ استحصالی قسم کا تعلق رکھیں گی. تو آخر وہ لوگ جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر کیوں کر ہمارے ڈیسیجن میکرز، کیوں کر ہمارے تھنکرز اسی گلی سڑی ہوئی ہسٹری کی ریجیکٹڈ چیز کی بنیاد کے اوپر اپنا مستقبل کا لا عمل طے کریں گے؟ Why they cannot think outside of it؟ جیسے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی. آخر کیا وجہ ہے کہ ایران کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ 90 ملین لوگوں کی اسٹرینتھ کو دیکھیں، 2 ارب لوگوں کی اسٹرینتھ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آخر ان کو غزہ کے لوگوں کا صبر کیوں نہیں نظر آتا؟ آخر ان کو افغانستان کے لوگوں کی ثابت قدمی نظر کیوں نہیں آتی ہے کہ پہلے وہ ایک سپر پاور سے لڑتے رہے، پھر دوسری سپر پاور کے ساتھ لڑتے رہے، کم و بیش 50 سال جو ہے تو انہوں نے لگا دیے خالی اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے. آخر ایران والوں کو اپنی مطلب اسٹرینتھ کے طور پر بھلے ایجپٹ کی بات ہو، انڈونیشیا ملیشیا کے بیچ میں ملاقہ کی بات ہو، کیوں نہیں نظر آتا؟ یہی بات پاکستان کے اسٹریٹجک تھنکرز سے اور ان کے پالیسی میکر سے بھی ہے. آخر وہ امریکہ کے بغیر اپنا ویژن کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آخر کیوں کر وہ ایک طاغوت کو نہیں پہچان سکتے جس کا انکار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ آخر کیوں کر وہ ایک طاغوت سے دوسری طاغوت کی طرف شفٹ کرنے کو سمجھداری سمجھتے ہیں کہ اچھا میں چائنا کے ساتھ ہوں، کہ میں امریکہ کے ساتھ ہوں، کہ میں روس کے ساتھ ہوں؟ آخر کیوں کر اس خطے کی حفاظت کو وہ اپنے ذمہ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں اس وقت جو ہے تو ہماری ایئر فورس، ہمارے جوان سعودیہ کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا ہماری ایئر فورس، ہمارے جوان قطر کے اندر موجود نہیں ہیں؟
کیا ہماری ایئر فورس نے جانتے ہوئے کہ ایک تھریٹ موجود ہے، دنیا کی سب سے ایڈوانس ایئر فورس اسرائیل کی ایئر فورس، کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، کیا اس کے خلاف ہم نے ایک ایئر کارڈن، ہم نے ایک نو فلائی زون قائم کر کے نہیں دیا، ایک موونگ نو فلائی زون قائم کر کے نہیں دیا؟ گلف سے لے کر جو ہے تو ہم ان کو پاکستان لے کر آئے اور واپس ان کو بحفاظت پہنچایا ہے۔ وی ہیو دی کیپیبلٹی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس قدرت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اہلیت بھی ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف یہاں پر ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ مغرب سے دیے ہوئے اصول، مغرب سے دیے ہوئے فریم ورکس، خالی ان کے تحت جو ہے تو ہم اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، کہ خوشخبری کہ ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ، کہ وقت آئے گا جب کہ خلافت علی المنہاج النبوہ قائم ہوگی، کیا یہ انف نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کو گرما دے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہرقل کا شہر، کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہرقل کا شہر، یعنی بھی روم بھی فتح ہونا ہے۔ اگر کیا وجہ ہے کہ یہ جتنی بھی مطلب اسلام کے ریٹرن کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں، تو یہ ان لوگوں کے دلوں کو گرماتی نہیں ہے، ان کے فیوچر پرسپیکٹوز میں ان کو اس کی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنے پیراڈائمز چینج کرنے ہوں گے۔ ہمیں اس وقت امریکہ کی اپنی لمیٹیشنز نظر آ رہی ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتی کہ امریکہ جو ہے اپنی تمام تر طاقت لگا کر بھی جو ہے تو ایک علاقے سے اپنی مرضی نہیں منوا سک رہا؟ امیجن کیجئے پاکستان، ایران مل کر ایک خلافت کا اعلان کر دیتے اینڈ اگریسولی اس خطے کے اندر دوسرے مسلم علاقوں کو اپنے ساتھ یونیفائی کرتے ہیں، وہ افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، سنٹرل ایشیا کی طرف ہو، کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے تو کویت، عراق اور مڈل ایسٹ کی طرف ہو۔ ٹیل می کتنے دنوں کے اندر یہ پورا کا پورا جو ویسٹرن ہیجیمونک آرڈر ہے زمین بوس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ریٹرن کرنا ہے اس چیز کی طرف جو کہ ہمیں زندگی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جواب دو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ ہماری زندگی صرف اور صرف اسی چیز میں ہے جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی، یعنی کہ شریعت، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ہم اپنی پوڈ کاسٹ ختم کریں گے۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس خطے سے امریکہ کو نکال باہر کریں، وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے زمینوں کو، اپنے وسائل کو اور اپنی افرادی قوت کو ایک ریاست کے اندر متحد کر لیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس مغربی ورلڈ آرڈر کو دفنا کر ایک اسلامک ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا جائے، اور وقت آ گیا ہے کہ اب تمام مسلمان ان استعماری کفار کے سامنے اور خصوصاً ناجائز قابض یہودی وجود کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بولیں کہ اب مزید ایک مسلمان کا خون بھی نہیں بہے گا، اور ہم اپنے تمام مقبوضہ علاقے آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔